اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ عقائد و عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود پاک پڑھنا طہارت و پاکیزگی کا باعث ہے، لہٰذا ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کی آمد ہونے ہی والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کا بہت ہی پیارا معمول، آپ کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف لازمی فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ کسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کسی رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکے تو حضور علیہ السلام نے اگلے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا، اور بعض دیگر بھی روایات ملتی ہیں کہ جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے کسی اور مہینے میں ان 10 دنوں کو بطور قضا گویا کہ آپ نے اعتکاف فرمایا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام اعتکاف سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف لازمی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں جس جگہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے اپنی سریر یعنی تخت بچھایا کرتے تھے، تو وہاں پر بطور یادگار ایک ستون کو بنایا گیا ہے جس پر واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے اسطوانۃ السریر، یعنی تخت والا ستون۔ تو جب بھی عاشقان رسول مسجد نبوی میں جانے کی سعادت حاصل کریں، جب بھی یہ موقع ملے، ہمیں اس مبارک مقام کی زیارت بھی کرنی چاہیے، وہاں جا کر دعا بھی کرنی چاہیے۔ مقدس مقام ہے، انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے بھی اسباب ہوں گے۔ مزید نبی کریم علیہ السلام نے اعتکاف کرنے کے بہت سارے فضائل بھی ارشاد فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اعتکاف ایسی عظیم سعادت ہے کہ پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بن جایا کرتی ہے، لہٰذا اس عبادت کو، اس اعتکاف کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ رمضان کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی اعتکاف کرتا ہے اور صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی دوری جو ہوگی وہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین، 20 رمضان المبارک آنے ہی والا ہے، لہٰذا آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم 20 رمضان المبارک کو اعتکاف کی نیت سے غروب آفتاب سے قبل مسجد میں اعتکاف کی نیت سے حاضر ہو جائیں۔ کیا خبر کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، آخری رمضان ہو سکتا ہے میری آپ کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، تو ہمیں اس رمضان المبارک میں آخری عشرے کے اعتکاف کی کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ کے معاملات ہوں گے، آپ کا کاروبار ہوگا، آپ کے بال بچے ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، 10 کام آپ کے ہوں گے، لیکن اگر مینیج کرنا چاہیں اور اللہ کی رحمت ہو تو سارے کام بھی ہو جایا کرتے ہیں اور اعتکاف کی سعادت بھی بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ان 10 دنوں میں ضرور اعتکاف فرمائیں، اور اس سے بڑی دعوت میں آپ کو یہ دوں گا
कि दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह तहत बहुत सारे मदनी मराकज़ में, बल्कि हर ही शहर के अंदर सुन्नत व बरा तरबियती एतिकाफ़ का सिलसिला किया जाता है। इस एतिकाफ़ की बरकतें ये हैं कि एतिकाफ़ के सवाब के साथ साथ आप बहुत सारे फ़र्ज़ उलूम को भी हासिल कर लेते हैं और इसी तरह सुन्नतों को भी सीख लिया करते हैं, आदाब को सीख लिया करते हैं। बहुत सारी कुरान करीम की जो गलतियाँ होती हैं उनको दुरुस्त कर लेते हैं। नमाज दुरुस्त पढ़ना ये आप सीख सकते हैं, और भी तहारत और पाकीज़गी के मसाइल, नजासत के मसाइल, दीगर मामलात भी आप सुन्नत एतिकाफ़ में सीख सकते हैं। सिर्फ 10 दिन का वक्त निकालें, दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ में होने वाले एतिकाफ़ के अंदर ज़रूर शिरकत करें। अल्लाह ने चाहा तो हमें बहुत सारी नेकियों का ख़जाना भी हासिल होगा, और रब ने चाहा तो उसकी रज़ा की नवीद भी हमें हासिल होगी। दुआ है रब्बे कायनात हमें एतिकाफ़ से मोहब्बत अता फ़रमाए और एतिकाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कारी साहब की तरफ चलते हैं, कारी इरफान साहब की तरफ चलते हैं और अपने सिलसिले में तिलावत कुरान करीम को शामिल करते हैं। जी इरफान भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنایا، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے. اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے. فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی. صدق اللہ العلی العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تلاوت قرآن کریم سنی ہے. قاری صاحب کلام بھی آج اگر آپ ہی سنا دیں تو کیسا رہے گا؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی الحمدللہ آپ کی آواز کو سننے کے لیے فرمائشیں باز کرتے ہی رہتے ہیں. اس کلام سے جو کلام مشہور آپ پڑھتے ہیں نا کہ تنم فرسودہ جا پارا، اس کے علاوہ کوئی کلام سنائیں. یہ تو ہم نے سن لیا آپ سے. انشاءاللہ الرحمن. حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت نور اللہ برکتہ کے ایک بہت ہی شعرۂ آفاق کلام. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حرش کی عقل دنگ ہے اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اور عیش پہ فرش
کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو تو کچھ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور خوف نہ رکھ رضا رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے تیرے امان ہے تیرے لیے امان ہے عرش کی عقل دنگ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے قاری صاحب آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم سلسلے میں روزانہ آپ سے ایک دو کلام سن لیا کریں فرمائشی طور پر. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کے علم و عمل میں، رزق حلال میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اعتکاف کے فضائل اور احکام. اعتکاف کے فضائل و احکام کے موضوع پر انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے ہم مدنی پھول بھی لیں گے، مفتی صاحب سے انشاءاللہ شرعی گفتگو بھی کریں گے، ان سے مسائل و احکام بھی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیے کہ اعتکاف جو ہے بہت پرانی عبادت ہے. پچھلی امتیں بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی امت پر جو اعتکاف کی خصوصیت ہے وہ پچھلی امت پر نہیں ہوا کرتی تھی. اعتکاف ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور بالخصوص بچے اور جوان جو افراد ہیں اور ہمارے بزرگ جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اس طرف بہت زیادہ مائل نظر آتے ہیں، اور یقیناً ہونا چاہیے. لیکن اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور اعتکاف میں کون کون سی غلطیوں کی وجہ سے رب کی ناراضی کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے،
اور کون سے معاملات مسجد میں ہمیں کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، کون سی باتیں کر سکتے ہیں، کون سی نہیں کر سکتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اعتکاف کو سیر و تفریح کا یا فارغ رہنے کا ایک بہانہ بنا لیا ہو، اور بچے بھی بیٹھ جایا کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں مبلغین دعوت اسلامی سے ضرور پوچھیں گے، گفتگو کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے کے اندر جو ہے گفتگو کر سکتے ہیں، اور ہمارے سلسلے میں آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، SMS میسیجز بھی دے سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ضرور آپ کے سلسلے کو، آپ ہمارے سلسلے کو جوائن کیجئے اور کال وغیرہ کیجئے۔ ہم آپ کے سلسلے کو، اپنے سلسلے کو آپ کا سلسلہ بنا دیں گے، اپنے سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور جگہ دیں گے۔ مفتی شفیق صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام کتنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف بیسک تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی جگہ ہی آدمی جم کر بیٹھ جائیں، اس کو کہتے ہیں اعتکاف کرنا، یعنی ٹھہر جانا، جم کے بیٹھ جانا کسی جگہ باقاعدہ، جسے عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ دھرنا مار کے ہی بیٹھ جانا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ لیکن اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھے، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ یعنی عام معنی کے اعتبار سے کہیں بھی بیٹھا ہے، جم کے بیٹھنا اور دھرنا مار کے بیٹھنا، اس کو ایسے کہیں گے جیسا کہ یہ معتکف ہے، یعنی لغوی اس اعتبار سے۔ لیکن شرعی اس کا معنی یہ ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کی رضا کے لیے باقاعدہ اعتکاف کی نیت کر کے جو ٹھہرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اعتکاف، اور یہ شخص کہلاتا ہے معتکف۔ اب یہ جو معتکف ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو، یعنی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حکم فرمایا ہے کہ ان طاہرہ بیت للطائفین والعاکفین، کہ آپ ان دونوں سے، یعنی انبیاء سے حکم دیا ہے کہ گھر کو، میرے گھر کو پاک صاف ستھرا کیجئے۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اور اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اس میں رکوع کرنے والوں کے لیے، اس میں سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ گھر کو پاک کریں، صاف ستھرا کریں، یہ اللہ اپنے نبیوں سے ارشاد فرما رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ارشاد فرمایا کہ معتکف آدمی جب اعتکاف کرتا ہے تو کئی گناہوں سے بچتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے جو بچتا رہتا ہے، لیکن نیکیوں کا سلسلہ اس کے ساتھ مسلسل جاری رہتا ہے۔ یعنی باہر رہتے ہوئے آدمی کئی نیکیاں کرتا ہے، راستے میں جاتے ہوئے سلام کرتا ہے، کوئی مریض ملے عیادت کرتا ہے، کسی کی غمخواری کرتا ہے، کسی کو مسکرا کے ملتا ہے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے محاسن اس کے اندر موجود ہوں گے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو اٹھا دیتا ہے، راستے سے ایسی نقصان دہ اذیت والی چیزوں کو وہ دور کر دیتا ہے، یہ اس کی طبیعت اور عادت میں شامل ہے یہ نیکیاں کرنا۔ تو معتکف آدمی مسجد میں بیٹھ کر گناہوں سے تو بچتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیکیاں مسجد میں رہنے کی وجہ سے اب یہ نہیں کر پا رہا، اللہ اس کا بھی اجر و ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا اعتکاف کرتا ہے، یعنی اس آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی جزا ہے، کتنا بڑا انعام ہے اس کے اوپر جو اس آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رحمت کتنی بڑی ہے کہ بندہ اعتکاف میں بیٹھے تو گناہوں سے تو ویسے ہی بچ جاتا ہے مسجد میں ہونے کی وجہ سے، لیکن جو نیکیاں باہر نہیں کر پا رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو وہاں پر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے جو باہر نیکیاں کر رہا، جو معتکف ہونے کی وجہ سے اس سے چھوٹ رہی تھی لیکن عام عادت میں کرتا تھا وہ نیکیاں، تو اللہ اس کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ پھر یہ جو آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کتنی طرح کا ہوتا ہے، اعتکاف سب سے جو ابھی ہمارا آج مین ٹاپک ہے وہ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے مطابق ہے کہ جو اعتکاف سنت کہلاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں تسلسل اس کا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، حتیٰ کہ اگر کسی وجہ سے رہ جاتا تو، بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا تو آپ نے شوال میں اس کی گویا کہ قضا کی، یعنی اس اعتکاف کو آپ نے پورا کیا،
اور پورے مہینے کا بھی اعتکاف کرنا ثابت، 20 دن کا بھی، اور آخری عشرے کا تو مسلسل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا اعتکاف جو آخری عشرے کا، یہ کہلاتا ہے سنت اعتکاف۔ اور ایک ہے واجب اعتکاف۔ واجب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص باقاعدہ منت مانے کہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے اپنے اوپر منت مانتا ہے کہ اللہ کے لیے میں یہ اعتکاف اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ تو اب یہ زبان سے اگر اس نے اس طرح منت مان لی باقاعدہ، تو یہ اعتکاف اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے اعتکاف، کیونکہ جب جو عبادت شریعت مطہرہ کی طرف سے اس پر لازم نہیں ہے اور اس کی دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں اور اس نے خود اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تو یہ منت اعتکاف کہلاتا ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس کو جتنے دنوں کی اس نے منت مانی پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تیسرا اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف نفل۔ یہ ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی شرائط قیودات نہیں ہے کہ اس کے لیے رمضان غیر رمضان، اس کے لیے روزہ غیر روزہ، اس کے لیے نماز کا وقت ہے یا عام وقت ہے، کس ٹائم بھی جائے اعتکاف کی نیت کے ساتھ اگر وہ مسجد میں جاتا ہے تو یہ نفلی اعتکاف ہے، جب تک مسجد میں رہے گا انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی وہ جو کہا جاتا ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے، جی ہاں، اور مسجد میں کھانا پینا سونا جو ہے یہ ناجائز و حرام ہے، اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضمناً یہ بھی جائز ہو جائے گا، تو وہ اس سے یہی نفلی اعتکاف جی مراد ہے نفلی اعتکاف ہے کہ جب بھی جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اچھا حضرت، یہ نفلی اعتکاف کی جو آپ نے بات کی ہے، تو کیا اس کے اندر بھی عربی کے اندر نیت کرنا پڑے گی نویت سنت الاعتکاف؟ الفاظ اگر نویت سنت الاعتکاف کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اپنی مادری زبان میں کہتا ہے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی تو بھی ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اپنے دل میں ہی نیت کر لیتا ہے کہ میں معتکف ہوا، میں نے اعتکاف زبان سے نہیں کہتا، زبان سے بھی نہیں کہا تو کوئی اس کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن البتہ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے تاکہ آدمی کی عادت میں یہ چیز شامل لگے، اور دل میں نیت کر لیتا ہے یہ بھی کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ اعتکاف کا مقصد اصلی کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو جیسے کہ بڑی بڑی مساجد ہوتی ہیں تو اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہاں کھانا پینا بڑا پرتکلف اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہماری عوام کا رجحان بھی اس طرح بہت اچھا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ کھانا کھلانا اور پانی وغیرہ پلانا یہ رمضان میں اس کی بڑی فضیلت ہے، عام طور پر بھی اس کی بہت فضیلت اسلام میں آئی ہے۔ تو بعض لوگوں کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہاں پر ہم اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، فلاں مسجد بڑی مشہور ہے، وہاں پر بیٹھ جائیں گے تو چلیں ٹھیک ہے 10 دن ہمیں کھانا پینا بھی بڑا اچھے انداز میں ملے گا اور کچھ سکون بھی مل جائے گا، اور پھر دوسری سہولت یہ بھی مل جائے گی کہ آج کل گرمی ہے تو کئی مسجدوں میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، تو چلے ٹھیک ہے بھائی، اب ایک ترجیحات یہ بھی بڑھ گئی کہ اے سی والی مسجد بھی تلاش کریں، اور اگر اے سی نہ بھی ہو تو کم از کم جنریٹر ہوتا ہے مسجد کے اندر، کچھ گرمی سے بچ جائیں گے۔ کچھ اس طرح کے لوگ اگرچہ بہت کم ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نظریے بھی ہوں اور یہ باتیں بھی ذہنوں کے اندر ہوں۔ کیا یہ مقصد ہے اعتکاف کا یا کوئی اور مقصد ہوتا ہے اعتکاف کا؟ دیکھیں، اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ جب آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اچھا، پھر اس کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمہ مبارکہ سے اپنا جلوہ لوگوں کو دکھایا اور خطاب جو ارشاد فرمایا، تو اس میں ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا بھی کیا ہے، دوسرے عشرے کا بھی کیا ہے، لیکن مجھے خبر دی گئی ہے کہ جس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں تو وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں گئے، تو لہذا تم میں سے جو چاہے میرے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کر لے۔ تو یہ بہت بیسک مقصد ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں کامیاب ہو جائیں۔ مسجد میں آدمی رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ عبادت ہو جاتی ہیں، آپ جن مساجد کا ذکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس طرح کا رجحان بھی ہے، لیکن ایسی مساجد میں یہ بھی اہتمام الحمدللہ ہوتا ہی ہے، تاک راتوں میں عبادات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، نوافل کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، کہیں شبینے پڑے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی عبادات کی طرف بھی اب لوگوں نے ایک نظام کے تحت یہ سارے شیڈول اور جدول چلاتے گئے، تو بہتر اچھی بات ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو جب راضی کرنے والا مقصد ہوگا تو پھر آدمی اللہ کے رضا والے کام کرے گا۔ اب مسجد میں بالکل کسی بھی مسجد میں سہولت والی مسجد میں بیٹھ جائیں تاکہ آدمی اپنی عبادت کو احسن طریقے سے بجا لائے، اپنی عبادت کو کر سکے، تو اس اعتبار سے وہ اگر مسجد کے اندر معتکف ہوتا ہے اور یہ چاہے اس طرح کے مجمع والی مسجد تلاش کر لیتا ہے یا چاہے کوئی اور تنہائی والی، لیکن مشورہ اس میں یہی ہے کہ جس میں آدمی کے دوست احباب ہوں، جس کے اندر عام اس کی جن سے گپ شپ ہوتی ہے، ایسے افراد اگر بیٹھیں گے تو اب اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مقصد ہی دور چلا جائے عبادت کا، وہ اپنے ہی معاملات میں پڑے رہیں گے، کیونکہ بعض اوقات جو وہ گروپ اور ٹولیاں بن جاتی ہیں نا
کہ 10 بندے ایک ہی دوست احباب مل کے سارا سال تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات رات پوری کہیں رہتے رہیں، وہ اعتکاف کے نام سے ہی کسی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں. اب وہ 10 بندے اگر اعتکاف کے نام سے ایک ہی جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں اور وہ بیٹھ رہے ہیں، تو اگر تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم مل جل کر عبادت زیادہ سے زیادہ بجا لائیں گے تو بہت اچھی بات ہے فبیہا. لیکن اگر ان کے مقاصد میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھی ہماری ایک پکنک ہو جائے گی، اچھے طریقے سے ہم اپنی مرضی سے رات گزارتے رہیں گے، اور ایسوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ جو نمازیوں کو، مسجد کی انتظامیہ کو، بلکہ وہ لوگ جو اعتکاف کرنے ہی عبادت کے لیے آئیں ان کو بھی پریشان کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات لڑائی جھگڑے تک کے معاملات یہ مسجد میں ہم دیکھتے ہیں. عام طور پر اس طرح کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، یعنی بالکل ایک گروپ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. اگر کہیں اجتماعی طور پر بھی اعتکاف کرنا ہے تو مقصد صرف یہی ہو، اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں، عبادت کرنی ہے، لیلۃ القدر کی تلاش میں رہنا ہے، اور مسجد کے اندر ہر رات کو ہم نے کچھ نہ کچھ جتنی استطاعت طاقت ہے عبادت کو بجا لانا ہے، تاکہ ہم اپنے مقصد اصلی کو حاصل کر سکیں. اگر ایسا نہ ہوا، یعنی آدمی صرف دوستی کی وجہ سے جاتا ہے تو پھر مسجد کی کئی طرح کی بے حرمتیاں کر کے وہ آدمی گناہگار بھی. اب مفتی صاحب ہوتا یہ ہے نا کہ اب دیکھیں میرا ایک دوست بیٹھ رہا ہے، اب 10 دن میں نے اپنے گھر والوں سے کٹ جانا ہے، میں نے اپنے دوستوں سے کٹ جانا ہے، ایک ہی جگہ پہ 10 دن میں نے گزارنے ہیں. تو میں وہاں بیٹھوں گا کہ جہاں میرا کوئی جاننے والا، میرا کوئی دوست بیٹھا ہوا ہوگا، چلو کچھ جو ہے وہ وقت اچھا گزر جائے گا. اب دیکھیں پورے 10 دن کے اندر ہم وہیں پر بیٹھے رہیں تنہائی کے عالم میں، ایسا ذہن بنتا نہیں ہے. تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ جانے کے اندر کیا حرج ہے؟ نہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دوست اچھی صحبت والے ہیں، اچھا، اور وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے یہ ان کے ساتھ مل کر یا اس کی وجہ سے وہ بھی اچھائی کی طرف راغب ہوں گے، تو یہ تو پھر بہت اچھا عمل ہے. یعنی کسی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اتنی اس کے ساتھ ایسی نہیں ہے کہ وہ سارے مل کر جو ہے وہ مسجد کے تقدس کو ہی پامال کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اس کے دوست بھی اچھائی کی طرف آتے ہیں، تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں مسجد کے تقدس کو پامال کیا جائے گا تو پھر یہ مقصد نہیں ہوتا، پھر عموماً طور پر مقصد عبادت نہیں ہوتا بلکہ آپس کی ایک گیدرنگ مقصد ہوتی ہے. تو اس مقصد کے تحت اگر اعتکاف میں بیٹھیں گے تو پھر کئی طرح آدمی گناہگار بھی ہو جاتا ہے. جی، مدنی چینل کے ناظرین مزید اعتکاف سے متعلق مدنی پھولوں کو انشاءاللہ اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین نے ہمارے ساتھ کیا گفتگو کی ہے. جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. میرا نام جویریہ فاطمہ عطیہ ہے، میں ہند کے رائے پور شہر سے بول رہی ہوں. مجھے میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، مجھے یہ والی منقبت سننی ہے. جی، مزید کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کسی شخص نے فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کی منت مانی، تو اب کیا فیضان مدینہ کراچی ہی آنا پڑے گا اعتکاف کے لیے یا پھر کہیں اور بھی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نیز ایک اور سوال ہے کہ اسلامی بہنوں کے گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی، اسلامی بہنوں کے اعتکاف سے متعلق بھی مدنی پھول انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ رمضان بخشش کا سامان بہت بہت اچھا ہے. عمران بھائی، آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنی پسند کی کوئی بھی نعت سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. جی، میں اپنی پسند کی کوئی بھی نعت سنا دوں؟ کیا بات ہے، میں نعت خواہ نہیں ہوں. جی، نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان عطاری ہند کے شہر حاجی علی نگر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور میری ایک نعت کی فرمائش ہے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، برائے کرم سنا دے، جزاک اللہ خیر. جی، مزید. ہند کے شہر کانپور سے شاہد عطاری عرض کر رہا ہوں. رمضان بخشش کا سامان ماشاءاللہ سلسلہ بہت پیارا ہی خوب اچھا لگتا ہے. نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے مدنی چاہیے کلام سنا دے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی، نیکسٹ.
नगर लाड़काना से मोहम्मद रजा अत्तारी। रमजान बख्शिश का सामान बहुत अच्छा प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई नात सुनी है, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल की, एक एसएमएस आया है कि आपका शो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ शो नहीं, सिलसिला हुआ करता है जी। आप नेक्स्ट टाइम आप लिखें तो सिलसिला ज़रूर लिखिएगा। आप कलाम सुना दें, मैं मदीने जाऊं मुल्तान से, बिनते रहीम बख्श। अच्छा जी, सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपसे मदनी अर्ज़ है, ये नात सुनवा दीजिए, मदीना याद आया है। ठीक है जी। बिनते सैयद महमूद हुसैन हैंगे। मेरी नात खां इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि मुझे ये मनकबत सुना दें। फिरता था मारा मारा, ना था कोई सहारा। बिनते मोहम्मद असलम बाबुल मदीना कराची से। बिनते सिकंदर फ्रॉम खानेवाल से हैं कि आप इमाम साहब को शामिल सिलसिला करेंगे। जी ज़रूर करेंगे, हमने उनसे अर्ज़ भी की है। जैसे ही वक्त अता फरमाएंगे सिलसिले में इंशाल्लाह ज़रूर हम उनको इनवाइट करेंगे। आज हमारे साथ दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद शेख भाई सिलसिले में शामिल हैं, अभी तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए। तो इनसे भी कोई फरमाइश आप करना चाहें तो अपना हमारे सिलसिले में आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही बात है कारी साहब की, उन्होंने तो कमाल कर दिया। बहुत बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है उन्होंने। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सवाल एक ये है, क्या एतिकाफ़ में डर लगता है? मुफ्ती साहब इसको नोट फरमा लें। हम जब बचपन में थे तो सुना करते थे कि जो बंदा एतिकाफ़ करता है तो उसको एतिकाफ़ के अंदर कोई अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती हैं। मुझे याद है बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता थे, तो एतिकाफ़ किया था अपने इलाके की, अपनी आबाई शहर के अंदर इलाके की मस्जिद में एतिकाफ़ किया था। और बच्चों में वहाँ एतिकाफ़ करने का उस वक्त ऐसा ज़ौक़ नहीं था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश की, एतिकाफ़ की। तो ख़ानदान वाले, नमाजी, वहाँ के अफराद, दीगर लोग ये कहा करते थे कि बैठ तो रहे हैं और रात में कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, फिर आप डर जाओगे, डर के बाहर निकल आओगे। इस तरह कॉन्सेप्ट अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये सवाल अभी दोबारा जब आया है तो इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ असरात इसके अब भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब से इसका जवाब भी लेंगे। इन्होंने मज़ीद ये कहा है कि ऐसा कहते हैं कि लोग के एतिकाफ़ में एक बार मोतकिफ़ डरता भी है, क्या ये बात सच है? जी मुफ्ती साहब आपकी तरफ बाद में आएंगे, पहले हम कुछ कलामों को, कुछ फरमाइशों को अपने सिलसिले में शामिल कर लेते हैं। जी जुनैद भाई। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले, मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले, बन दिल दिल तेरा ठिकाना, बन दिल दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, तेरी जब दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, तेरी जब दीद होगी तभी मेरी ईद होगी,
راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، ورثہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، ورثہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ منقبت کے کچھ اشعار جنید بھائی، منقبت امیر اہل سنت۔ سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، مرشدی تارا، مرشدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، تیرا کرم ہے ذات باری، اتاری ہوں اتاری، کرم ہے ذات باری، اتاری ہوں اتاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، اتاری ہوں اتاری، سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، مرشدی تارا، مرشدی تارا، تو فیضان رضا، میرے مرشد پیا، تو فیضان رضا، میرے مرشد پیا، تو زیا کی زیا، تو زیا کی زیا، تو زیا کی زیا، میرے مرشد پیا۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، اسلامی بہنوں کے اعتکاف سے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اور ایک سوال یہ بھی آیا ہے ہمارے پاس کہ کیا مغرب کے بعد اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے؟ ایک سوال اس سے پہلے بھی ایک کال والے کا تھا کہ میں نے فیضان مدینہ کراچی میں اعتکاف میں بیٹھنے کی منت مانی، تو اب مجھے کراچی آنا پڑے گا، تو اعتکاف کی اگر منت کسی مسجد کے لیے مانی ہے، چاہے وہ کراچی باب المدینہ کے فیضان مدینہ کے لیے مانی، حتیٰ کہ اگر کوئی مسجد نبوی یا مسجد حرام شریف کی بھی منت مان لے تو مسجد خاص نہیں ہوتی، یہ کسی بھی جگہ جو بھی مسجد ہے اس میں اگر اعتکاف کرے گا تو اس کی یہ منت پوری ہو جائے گی، یعنی اس خاص تعین کرنے سے مسجد وہ خاص نہیں ہوگی۔ لہذا یہ بھائی اگر آنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے۔
बाब उल मदीना में अगर इनके लिए मुमकिन है एतिकाफ़ करना तो वो पूरा जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक ये एतिकाफ़ कर लें, वरना अपनी किसी भी इलाके की भी अगर अपने शहर के भी दावसामी के मरकज़ में जाके कर लें तो इंशाअल्लाह एतिकाफ़ भी इनका जो है वो पूरा हो जाएगा। इस्लामी बहनों के लिए एतिकाफ़ से मुताल्लिक ये है कि घरों के अंदर जो मस्जिद बैत है, यानी जो मस्जिद यानी घर की मस्जिद जिसको नमाज के लिए जगह को ख़ास किया हुआ है, उस जगह पर एतिकाफ़ हो सकता है। अगर नमाज के लिए ख़ास नहीं किया हुआ तो फिर एतिकाफ़ नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता अब जैसे एतिकाफ़ के दिन आ रहे हैं तो अब भी अगर वो घर के किसी कमरे के अंदर कोने को किसी जगह को नमाज के लिए ख़ास कर लें तो उस जगह फिर वो एतिकाफ़ की नियत करके बैठ सकती हैं। और ये इनके लिए ये मस्जिद है, फिर इनके लिए आगे इससे निकलना जो है वो इनकी जो तबई हाजत होगी और जो शरई हाजत होगी, तबी हाजत यानी बिल्कुल आम किसी काम काज के लिए यानी उस तरह नहीं वहाँ से जाएंगी, बल्कि जो हाजत वाली चीज़ें उसके लिए ही वहाँ से उठ कर जाएंगे, बकिया मामलात अपने वहीं करेंगे, हाजत तबई वगैरह के लिए जाया करेंगे। अच्छा, दूसरे नहाने के लिए क्या जा सकती हैं इस्लामी बहनें या जो इस्लामी भाई एतिकाफ़ में बैठते हैं? दोनों में फ़र्क है। इस्लामी भाई तो बैठते हैं मस्जिद के अंदर, और मस्जिद में अमूमी तौर पर जो नहाने के इंतज़ामात होते हैं वो फ़िनाए मस्जिद के अंदर होते हैं। ठीक है। तो अब ये तो अगर जाते हैं यानी नहाना फ़र्ज़ नहीं है, फिर भी अगर नहाता है कोई जाकर ऐसी जगह पर अगर बने हुए हैं बाथरूम तो वो तो नहा सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर किसी मस्जिद में भी ये इंतज़ाम फ़िनाए मस्जिद में नहीं है बल्कि ख़ारिज मस्जिद में है या उसको कहीं और जाना पड़ेगा, तो जब तक गुस्ल फ़र्ज़ का मामला नहीं है उस वक्त तक मस्जिद से निकलना इनके लिए फिर जायज़ नहीं है। अगर निकलेंगे तो टूट जाएगा। तो ख़वातीन के लिए भी यही, अगर फ़र्ज़ गुस्ल का मामला है तो ये जाके गुस्ल कर सकती हैं, वरना आम जैसे गर्मी के एतबार से तो फिर ये अपनी जाए एतिकाफ़ से वहाँ जा नहीं जाएंगी। इस तरह इनका एतिकाफ़ मुतकिफ़ीन जो एतिकाफ़ में बैठते हैं उनको तो पता नहीं होता फ़िनाए मस्जिद क्या है और ऐने मस्जिद क्या है, तो उनको ये चाहिए कि वो इंतज़ामिया से मालूम कर ले कि क्या फ़िना में है और क्या खारिज में है। देखें, बात जो मस्जिद के बाउंड्री के अंदर होता है, एक मस्जिद है, मस्जिद के साथ सेन मिला हुआ होता है, अंदर ही मस्जिद के जो मेन दरवाज़ा, मेन गेट और बाउंड्री है उसके अंदर ही मुल्क वज़ू खाने और इसके साथ ये चीज़ें होती हैं, तो ये तो फ़िनाए मस्जिद में होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अगर वाकई यानी मस्जिद इधर है, मदरसा उधर है, मदरसे की तरफ वो बने होते हैं वाशरूम, या मस्जिद से ही चार दीवारी से बाहर बने होते हैं, तो इसमें फ़र्क आएगा। आप सही फरमा रहे हैं कि वहाँ के ज़िम्मेदारान और इस तरह के जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनसे पूछ लेना चाहिए। एक सवाल भाई ने ये किया है या मैसेज आया था कि क्या एतिकाफ़ में डर लगता है? तो एतिकाफ़ में डर ये ज़रूरी नहीं कि एतिकाफ़ में ही डर लगेगा, आम हालत में भी तो डर लग सकता है, कभी सोते हुए डर लग जाता है इंसान को। अब ये डॉक्टर साहब भी इसकी भी कोई तौजीह बताएंगे कि ये किस वजह से डर जाते हैं आदमी को, ये कोई मेडिकल या इस तरह का प्रॉब्लम पहले होता होगा किसी दौर में जब एतिकाफ़ मस्जिद में कोई एक आधा करता है। बल्कि मुझे याद है बाज़ औक़ात किसी ने ये भी बताया कि हम लोग बाकायदा एहतमाम करके किसी को सैलरी दे के एतिकाफ़ में बिठाते थे, यानी पहले के पुराने वक्त में। अल्हम्दुलिल्लाह दादसामी के इस माहौल की बरकत की वजह से अब छोटे छोटे मोहल्लों में भी माशाल्लाह 10-12-15 की तादाद में मोतकिफ़ तो बैठते ही बैठते हैं, तो डरने वाली बात नहीं। हाँ, इस्लामी बहनें घर में चूँकि उस जगह पर अकेली होती हैं तो हो सकता है कोई डर ऐसा आ जाए, तो अगर इनके साथ इनके घर में कोई बहन या वालिदा वो अगर आर्जी तौर पर मतलब वहीं सोती हैं इनके साथ, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। वो अपनी जगह पर रहें जाए एतिकाफ़ पर, ये उसके साथ भी अगर आराम करती हैं या रात में उसके साथ रहती हैं तो ये रह सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। गुरूब आफ्ताब के बाद आखिरी सवाल ये कि गुरूब आफ्ताब के बाद अगर एतिकाफ़ में बैठें तो 20वें का गुरूब आफ्ताब ये मस्जिद में होना ये ज़रूरी है। यानी अगर गुरूब आफ्ताब के बाद आप एतिकाफ़ में जाएंगे तो वो आपका नफली एतिकाफ़ होगा, रमज़ानुल मुबारक का सुन्नत जो एतिकाफ़ है वो नहीं होगा। उसके लिए 20 रमज़ान गालिबन जुम्मतुल मुबारक ही होगा 20 रमज़ान को, तो 20 रमज़ान को असर के बाद ये कोशिश करें मस्जिद में आ जाएं और इस्लामी बहनें अपनी जाए एतिकाफ़ पे। अलमुख्तसर ये कि गुरूब आफ्ताब से पहले पहले उस जगह पे आ जाएं और नियत कर लें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का सुन्नत एतिकाफ़ करता हूँ या करती हूँ, ये नियत करके ये बैठें। मदनी चैनल के नाज़रीन, एतिकाफ़ के मौजू पर बहुत ज़्यादा हमने अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू करने की कोशिश की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस सिलसिले को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। मैं आपको दावत दूँगा कि ये फैज़ान रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना की बड़ी ही प्यारी मतबूआ किताब है। आप इसको मकतबतुल मदीना से हासिल करें या दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर लें। इसके अंदर पूरा बाब है फैज़ान एतिकाफ़ का,
اعتکاف کے فضائل اور اس کے احکام، اس کے معاملات، یہ سارے اس کتاب کے اندر موجود ہیں. لہٰذا اس کتاب کو حاصل کر کے آپ اس کو ضرور پڑھیں. مدنی اپنا اسلامی بہنوں کے جو مسائل ہیں ان کا بھی تذکرہ اس مدنی رسالے مدنی کتاب کے اندر موجود ہے، فیضان رمضان کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت پیارا رسالہ ہے اپنا فتاوی اہل سنت قسط نمبر 9. اس کے اندر بھی اعتکاف کے احکام و مسائل کو فتاوی جات کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے. یہ بھی دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے بھی اس کو آپ لے سکتے ہیں. اس کو لے کر پڑھیں انشاءاللہ عزوجل. اعتکاف کے حوالے سے بہت زیادہ علم دین ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کی طرف جانے سے قبل ہم کچھ ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندوستان سے محمد نوید اتاری عرض کر رہا ہوں. جی میرے سوال تھا کہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو بعض اوقات لو ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ علاج بتا دیجیے. جی لو بلڈ پریشر کا علاج، یہ ڈاکٹر اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے علاج لیں گے. نیکسٹ کال. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. افسر نہیں میدا ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں کیونکہ میرا میدا تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں. میں ڈاکٹروں سے پھر کے تھک گیا ہوں اور علاج کرا کے تھک گیا ہوں. انڈوسکوپی بھی کروائی ہے لیکن میدے میں گیس اور تیزابیت بنی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس کا علاج بھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. جی مزید. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، شاہد قادری. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے بچے کو خارش ہے، تمیز اتار کے خوب کھجاتا رہتا ہے یہ، اور کئی ڈاکٹروں سے علاج کرا لیا، کیا نام ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ایک یہ سوال ہے. دوسرے میں شوگر کا پیشنٹ ہوں اور کیا نام ہے جو ہے نا میرے ہاتھ پیروں میں بہت سنسناہٹ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنی خصوصی نظر کرم فرمائے، خصوصی عنایتیں فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ نوید بھائی نے کال کی اور کہا کہ میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیں. عمران بھائی انشاءاللہ پہلے ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کر لیں گے بلڈ پریشر، اسی کے دوران ان کے جی مرحبا سوالات. ڈاکٹر صاحب یہ بلڈ پریشر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ نارمل بلڈ پریشر کیا چیز ہوتی ہے؟ سلمان بھائی بیسیکلی بلڈ پریشر تو ہر انسان کے اندر ہی ہوتا ہے. بلڈ پریشر بیسیکلی ایک چیز جیسے آپ کا جو ہارٹ ہے وہاں سے بلڈ نکلتا ہے اور تمام جسم کے حصے میں جاتا ہے شریانوں کے ذریعے، اور جو وہ گزر ہوتی ہے شریانوں کے اندرونی دباؤ جو اس کی دیواروں پہ پڑ رہا ہوتا ہے بلڈ پریشر گزرنے کی وجہ سے، اس کو ہم بیسیکلی بلڈ پریشر کہتے ہیں. عام نارمل اس کے اندر بلڈ پریشر ہوتا کہتے ہیں اسی کو 120/80 ایگزیکٹلی اس کو ماپنے کا ایک ہی پیمانہ ہے جس کو ہم اپنا بلڈ پریشر کا آلہ جس کو اسفگمو مینومیٹر کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو بلڈ پریشر کو ماپا جائے. کچھ علامات ہوتی ہیں ایسی جس سے پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے، لیکن وہ مکسنگ علامات ہیں، ہم ٹوٹلی ریلائی نہیں کر سکتے ان کے اوپر کہ ہاں جی یہ 100% اس کی علامات آ رہی ہیں. اب جب انسان کو بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی ہے یا اس کا ڈائگنوس ہو جاتا ہے، تشخیص ہو جاتا ہے کہ اس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، تو مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں اس کے اندر. جیسے مثال کے طور پہ سر میں درد ہونا ہے، چکر آنا ہے، آنکھوں میں دھندلا پن آ جانا ہے، متلی کی کیفیت ہو جانا ہے، سر چکرانا ہے. یہ کیفیتیں دونوں کنڈیشنز میں ہوتی ہیں. لو میں بھی یہی کنڈیشنز آتی ہیں، ہائی میں بھی یہ کنڈیشنز آتی ہیں. تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وداؤٹ آپ میجرمنٹ کیے اس کو فائنل ڈائگنوسس کر لیں. مسٹیک یہی ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ وہ ذرا سا سر میں درد ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، اور صورت کے اندر جو کچھ ایسی چیزیں لینا شروع کرتے ہیں جس بعد اگر نقصان دہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح لو کے اندر بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، گرنا لگ جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ بلڈ پریشر بہت لو ہو گیا ہے. تو اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی ایسی چیز لے لی، کوئی نمک والی چیز لے لی جس سے پتہ چل رہا ہے بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے، لو نہیں ہوا، وہ مزید شوٹ کر جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی تو یہ گرمیوں کا موسم ہے نا، رمضان بھی ہے، عموماً لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو طبیعت افطار کے بعد یا ظہر کے بعد ایک تو خراب ہونے لگ رہی ہوتی ہے، باڈی سلو ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، پیلپیٹیشن وغیرہ گھبراہٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا یہ لو بلڈ پریشر کی علامتیں ہیں؟ نہیں، آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ خاص لو بلڈ پریشر کی علامتیں ہیں. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر لو تو نہیں ہوتا، البتہ بلڈ شوگر لیول جو ہے نا
وہ کافی نیچے گرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ خاص کر جو آپ کا عصر اور مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً آپ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کی کم از کم فاسٹنگ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ تقریباً آپ کا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ کافی حد تک نیچے کی طرف گرا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ہے میگنیشیم لیول یا جو ہوتا ہے اور پوٹیشیم لیول جو ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ نیچے گرا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کیفیت سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ ان تینوں کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر لوور سائڈ پہ لو نہیں ہوتا۔ کالر تھے ان کا سوال یہ تھا کہ بلڈ پریشر ان کا لو ہوا ہوا، اگر یہ روزہ کی کیفیت میں ہو تو پھر کس طریقے سے بلڈ پریشر اپنا یہ مانیٹر کر رہے ہیں یا کنٹرول میں رکھیں؟ دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر لو، اب یہ سمجھ رہے ہیں بلڈ پریشر لو ہوا ہے۔ اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ اکثر مریض جا کے خود ڈاکٹر کو بولتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز جو ہیں بعض اوقات جو ہے اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس کو پھر جو بولتے ہیں کہ جی آپ کو ڈرپ لگے گی، اور بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ عام معمول ہے کہ ڈاکٹر کو آ کے نا مریض خود ہی ہمیں بتا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر یا تو لو ہے یا میرا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ اصل میں وہ سابقہ حالت پہ قیاس کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہے میرا بی پی ہائی ہی ہوتا ہے، تو آ کر وہ اسی کو دیکھتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ پہلے ہائی ہوا تھا تو ابھی بھی ہائی ہی ہوا ہوگا۔ اور دوسرا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب بلڈ پریشر لو ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ڈرپ بھی لگا دیں۔ اچھا، تو ابھی اس پہ بھی انشاءاللہ مندی پھول لیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ وہ سب جن کا بلڈ پریشر اگر مستقل لو آ رہا ہے جو چیک بھی کرا رہے ہیں تو احتیاطی طور پر ان کو کیا کرنا چاہیے پانی کے حوالے سے یا بات یہ ہے کہ اگر کنٹینیوسلی لوور سائڈ کے اوپر ہے بہت زیادہ لوور سائڈ پہ، تو 2-3 کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جن میں لوور سائڈ پہ رہتا ہے، وہ آپ نارمل میں لیں گے، آپ لوور سائڈ پہ نہیں لیں گے۔ ایک تو کنڈیشن یہ ہوگی کہ وہ ایتھلیٹ ہو، یعنی ایکسرسائز وغیرہ کرتا ہو، باڈی بلڈر وغیرہ ہو، ان کا لوور سائڈ پہ ہوگا۔ کچھ ڈرگس وغیرہ یوز کرتے ہیں، کچھ ادویات وغیرہ استعمال کرتے ہیں، دوائیاں وغیرہ، جس کی وجہ سے تھوڑا سا لوور سائڈ کے اوپر ہوتا ہے، جیسے اینگزائٹک وغیرہ جو ہوتی ہیں، اس قسم کی نفسیاتی دوائیاں جو ہوتی ہیں اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا لوور سائڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ کچھ مطلب آپ کسی قسم کا نشہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سگریٹ وغیرہ ہے، چائے وغیرہ ہے، بہت زیادہ پان گٹکا وغیرہ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک لوور سائڈ کے اوپر لے کے جا رہا ہوتا ہے آپ کا بلڈ پریشر۔ تو اگر اس سے ہٹ کے لوور سائڈ پہ ہوتا ہے تو پھر آپ پانی وغیرہ کی پانی وغیرہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اگر کنٹینیوسلی رہتا ہے تو آپ کو اس میں دیکھنا پڑے گا کوئی آپ کا سسٹمک انوالومنٹ تو نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے اندرونی جسم کا کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر لوور سائڈ پہ رہتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں رول آؤٹ کر لی ہیں آپ نے تو پھر آپ کا لوور سائڈ پہ رہتا ہے تو پھر کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ آج کا بھی ہمارا وہی ٹاپک ہے بلڈ پریشر اور نمک، اس پہ بھی انشاءاللہ مدنی پھول آپ سے بھی لے لیں گے۔ اب ایک کالر ہے ہمارے پاس نا، تو ان کا ڈاکٹر صاحب ایک جواب دیتے ہیں کہ تیزابیت عموماً ہو جاتی ہے افطار کے بعد بھی، نارمل بھی اور ویسے بھی، یہ جنرل مسئلہ ہے آج کل گیس اور تیزابیت کے حوالے سے۔ اس طرح کے تو آپ کے پاس بہت آ رہے ہوں گے ابھی؟ نہیں، کافی افطار کے بعد تو بالخصوص آ رہے ہیں، کیونکہ ہم ڈاکٹر سے تو کلینک کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ، یہی آ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے بتا دیں کہ کمپلینس تو ہوتی ہیں اس کے اندر، اور عام روٹین کے اندر بھی کافی کمپلین ہوتی ہے، گیس اور تیزابیت کی شکایت ہوتی ہے۔ اس میں بہت آسان سا طریقہ ہے، اس سے بچ سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک تو یہ جو آپ کی اوور ایٹنگ ہے، ضرورت سے زیادہ خوش خوراکی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، افطار کے وقت بالخصوص افطار کے وقت ہے، یا کوئی ایسی ٹائمنگ ہے جیسے فرض کریں کہ رات کے ٹائم آپ کھانا لیٹ نائٹ کھا رہے ہیں اور پھر آپ کو اس کو ڈائجسٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو آپ ایک تو وہ ہے، اور بعدی چیزیں جو ہیں ان سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا، زیادہ گھی والی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اگر بالفرض ایسی صورتحال نہیں ہو تو ایک روٹین ضرور بنا لیں، کم از کم 45 منٹ 40 منٹ ڈیلی واک کرنا ہے، چہل قدمی کرنی ہے۔ جب آپ ڈیلی واک کریں گے 40 سے 45 منٹ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ گیس اور تیزابیت کی بیماری سے آرام سے چھٹکارا مل جائے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ 40 سے 45 منٹ واک کریں اور بعدی اشیاء سے پرہیز کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک کالر ہے، ان کو خارش کا بھی مسئلہ تھا ان کے بچے کو، اور ڈائبٹک بھی ہیں وہ۔ خارش کے حوالے سے تو یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ تو میری لائنیں بولتے جا رہے ہیں، تو میں نے پوچھنا تھا آپ سوال پوچھ ہی نہیں پا رہے تھے، اس لیے میں کنٹینیو کر رہا ہوں۔ آپ کو ایک تو آواز مجھے آپ لوگوں کی کم آ رہی ہے نا، آپ کے اگر لاؤڈلی ارشاد فرمائیں۔ نہیں ہم جی اطہر بھائی آپ کی مائک کا پرابلم ہے، انشاءاللہ جیسے سیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو لیتے ہیں۔ کا مائک چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟
खारिश की प्रॉब्लम का इरशाद फरमा रहे थे। अच्छा, खारिश में ये है कि इनके बच्चे को कितने अरसे से खारिश है, सवाल पहला ये है। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट कितने अरसे लिया, आया रेगुलर नहीं लिया या नहीं लिया। खारिश 2-3 किस्म की होती है, खुश खारिश होती है, एक तर खारिश होती है। अब किस किस्म की खारिश है ये भी एक सवाल बनता है, लेकिन दोनों सूरतों के अंदर सब्र आजमा ट्रीटमेंट होता है इसका जी। कि आप ये कहें कि मैं 2 दिन में या 3 दिन में ठीक हो जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, इसमें काफी टाइम लगता है। जो ना ये एलर्जिक वाली खारिश होती है, इसमें मतलब अपने कपड़े वगैरह बच्चों के चेक कर लेना, गंदे कपड़े ना पहने हुए हों, पुराने कपड़े ना पहने हुए हों, उस वजह से भी खारिश वगैरह शुरू हो जाती है। अभी इंशाल्लाह माइट्स वगैरह होते हैं जो जरासीम होते हैं, वो बेसिकली आपकी स्किन के ऊपर आके जो है वहाँ पे अंडे वगैरह जो है उनकी डेवलपिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये खारिश की पैदा होती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने जिस्म को बार बार वॉश करते रहा करें, कम से कम 2 दफ़ा गुस्ल करवा लें, और फिर जो भी लोशन वगैरह जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हुए या कोई दवा वगैरह इस्तेमाल की है तो उसको प्रॉपर यूज़ करें। जितने दिन के बाद डॉक्टर फॉलोअप के लिए बुलाता है जाएँ ज़रूर। मिस्टेक ये करते हैं कि 4 दिन 5 दिन दवा लेते हैं, उसके बाद या तो वो बेहतरी की तरफ आ जाते हैं या वो ठीक नहीं हो रहे तो वो चेंज कर देते हैं। नहीं तो यहाँ अतर भाई दवा याद कर लेते हैं, जब वो मसला होता है वो दोबारा दवा याद भी क्या कर लेते हैं, उसका रेपर ले लेके घूम रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेपर लेके। कंपनी को बंद हुए 5 साल हो गए, मगर वो रेपर ले लेके घूम रहे होते हैं कि ये दे दो, बस यही चाहिए, यही इसी से फायदा होता है। अच्छा, वो ना मिले तो उसके फार्मूले का दे दो, ये भी कहते हैं। ना ये फार्मूला तो फार्मेसी वाला दे देता, फार्मूला वाला तो फार्मेसी वाला खुद दे देता है। मेडिसिन वालों का दर्द मेडिसिन वालों से पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी रहनुमाई फरमाइए कि जहाँ पर ये जो आपने खारिश का सिलसिला किया, तो एक ये क्या ये शुगर के पेशेंट को पैरों में खारिश का अमल ये क्या बढ़ जाता है, इसमें क्या इसकी थोड़ा सा इसके बारे में भी। शुगर के पेशेंट के दरमियान फंगस का बहुत ज्यादा हो जाना, और तब शुगर के पेशेंट के अंदर ना बेसिकली ये कहलाते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें होता ही है कि जो जिनकी अनकंट्रोल्ड शुगर होती है, यानी 300 से प्लस मुस्तकिल शुगर आए जा रही है, तो इनके हाथों में और पैरों में नमनेस, यानी हल्की फुल्की सुइयां सी चुभ रही हैं, यहाँ पे कोई शुरू में सेंसेशन खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट को रिकमेंडेड ये होता है कि अपने पाँव की सफाई सुथराई और दूसरा जख्म का बिलखुसूस बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि डायबिटिक के जितने भी पेशेंट होते हैं, इनका जो अभी नॉर्मल बंदे पेशेंट को अगर जख्म लग जाए तो उसका हीलिंग करीबन जल्दी हो जाता है, 4 से 5 दिन में हीलिंग हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर हीलिंग प्रोसेस डिले हो जाता है, बहुत देर से हीलिंग हो रही होती है, और उनको जो दवा इस्तेमाल करनी होती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अब आगे आपके पास ये फंगस, तो ये डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्योंकि नमी होती है पाँवों के अंदर, फंगल इन्फेक्शन भी जल्दी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि गैंग्रीन हो जाती है, इसमें अंगूठा कटने की भी कैफियत बनती है, पाँव भी आधा पाँव भी कट जाता है, इवन के आधे नी तक भी कट जाता है। तो ये शुगर के जितने भी मरीज हैं अपने पाँवों का बिलखुसूस अच्छी तरीके से ख्याल रखें, और उसमें कोई जख्म लग जाए तो फौरी डॉक्टर से रब्ता करके इसका टॉपिकल ट्रीटमेंट भी होता है, ओरल ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक। एक और कॉलर थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि मेरा मैदा खराब है और बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ, इसके हवाले से। गैस और तेजाबीत वाले सही भाई थे ना, उनका अभी थोड़ी देर पहले उन्हीं का इलाज चल रहा था। तो ये कि वॉक वगैरह करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आ जाएगी। नमक और पर ये तो ज़रूर है अपनी जगह पर कि चैनल पर बैठकर, या बल्कि हमारा प्रोग्राम ही जितने भी इस तरह के प्रोग्राम्स हैं कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के हवाले से मदनी फूल पेश किए जाते हैं, या दीगर चैनल्स पर भी आगे डॉक्टर अपनी आरा पेश करते हैं, तो यकीनन ये तो एक कॉमन डिस्कशन होती है ना? और केस टू केस देखना, उसकी डायग्नोस करना, और उसके मुताबिक उसकी तबीयत के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक, कैफियत के मुताबिक, किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और शुगर कम होगी। अभी ब्लड प्रेशर का टॉपिक है ना, तो अभी इमरान भाई का मुमकिन है ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ये बात डॉक्टर साहब आपने पिछले सिलसिले में भी कही थी, आपको ऐसा क्यों लगता है मेरा ब्लड? नहीं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, अर्ज इसलिए कर रहा हूँ, तो चेक कर लें आप, फिर ऐसा करें। हमारे डायरेक्टर साहब के एक बार चेक ही कर लेंगे, ब्लड प्रेशर मैं तो कंफर्ट महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, ऐसा मतलब कोई मुझे परेशानी नहीं है सिलसिले में, ना कोई टेंशन है। मैं असल में अब बार एग्जांपल इसलिए देने चाह रहा हूँ कि वेरी करता है ब्लड प्रेशर, हमेशा चेंज करता है, जरूरी नहीं 120/80 रहे। जैसे ये 160 180 प्लस जाता है ऊपर का, नीचे का 90, तब जाके ये हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस्ट होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी शुरू में अर्ज किया था कि मरीज खुद आके बोल देता है, डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर हाई हुआ है या ब्लड प्रेशर लो हुआ है। डॉक्टर साहब ने भी उस वक्त चेक किया तो ब्लड प्रेशर हाई मिल रहा था। डॉक्टर साहब जैसे भी पेशेंट आ रहा हो, जैसे क्लिनिक में आता है तो उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा या नॉर्मल,
یہ ایک کامن سا وہ پوائنٹ ہے جو آج کلیئر کر لیتے ہیں. نہیں، جب دیکھیں ڈاکٹر کے پاس کوئی بھی ایک نارمل پیشنٹ آتا ہے تو سائیکولوجیکلی تو لازمی بات ہے تھوڑا بہت ڈپریس گھبرایا ہوا ہوتا ہے، کوئی بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو 5-10 کی ویریشن تو ہوتی ہے. اگر آپ اس کو 5 منٹ ویٹ کر کے پھر بلڈ پریشر چیک کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی بہت بڑا فرق ملے گا. اور اگر کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے جو آلریڈی ہائپرٹینسو ہے پیشنٹ، تو فوری طور پر اس کا بلڈ پریشر نہیں چیک کیا جاتا، اس کو تھوڑا سا ریسٹ کرایا جاتا ہے، 5-7 منٹ ویٹ کروایا جاتا ہے، تھوڑا سا نارمل کنڈیشن میں آتا ہے، پھر ہم اس کو فائنل ڈائگنوسس پہ لے کے جاتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا واقعی بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے اور یہ ادویات استعمال کرتے رہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت پیاری خوشخبری اپنے سلسلے کے اسلامی بھائیوں کو بھی دینی ہے اور آپ ناظرین کو بھی پیش کرنی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ تعالی ہمارے سلسلے میں 20 رمضان المبارک سے جانشین امیر اہل سنت شہزادہ عطار شیخ امیر اہل سنت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے شہزادے حاجی عبید رضا عطاری بھی 20 رمضان المبارک سے ہمارے ساتھ سلسلے میں لائیو ہوں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ، دھوم مچ جائے گی ماشاءاللہ. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بڑے شہزادے حاجی عبید رضا عطاری جو کہ جانشین امیر اہل سنت بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ 20 رمضان سے انشاءاللہ تعالی سلسلے میں شامل ہوں گے. ان کے حوالے سے بھی پھر ظاہر ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو مرکز و محور پھر وہی ہوں گے، مدنی پھول لیں گے ان سے، اپنی تربیت بھی ان سے حاصل کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیاری گفتگو بھی فرماتے ہیں، بڑے پیارے مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. یہ ساری ڈسکشن انشاءاللہ عز و جل 20 رمضان مبارک سے ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں کچھ مسائل بھی ہیں، ہماری مجلس اس میں کوشش بھی کر رہی ہے. ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ ان مسائل کے حل کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور وہ وقت آئے کہ قبلہ جانشین امیر اہل سنت ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو. یہ ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے بھی باعث سعادت ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان کے فیضان سے مستفیض فرمائے. اپنا ڈاکٹر صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ بلڈ پریشر کے کچھ علاج آپ ارشاد فرمائیں کہ مزید اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک علاج کا سوال ہے وہ تو کنڈیشن کے ساتھ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے تجویز کیا جا سکتا ہے. البتہ احتیاطیں جو ہے نا وہ کرنی پڑتی ہیں. وہ آپ ایک جنرلائز احتیاط جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ہر بلڈ پریشر کا مریض جو ہے اس پہ احتیاط کر سکتا ہے. جس کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نمک جو ہے نا وہ اپنی خوراک کا حصہ یا تو بالکل ہی بند کر دے یا بہت کم کرے، لیکن ڈاکٹری مشورے کے مطابق. وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کا بلڈ پریشر کس لیول پہ چل رہا ہے. اگر اس کا بلڈ پریشر جو ہے بہت ہائی لیول پہ چل رہا ہے تو آپ کو قطعی طور پہ اس کو بند کرنا پڑے گا نمک کو. لیکن اس موقع پر معاف کیجیے گا، یہ جو چلیے آپ نے تو کہہ دیا نمک بند کر دے، پھیکا پھیکا کھانا کھائیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی سے پھیکے پھیکے ہو جائیں، میٹھے میٹھے بھی آپ نے رہنے نہیں دیا کہ چینی ختم کر دو، پھر پھیکے پھیکے وہ بھی ختم کر دو. یہ ارشاد فرمائے جو مارکیٹ میں جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے جو اسپیشل پروڈکٹ آتی ہے ان کے لیے اسپیشل جو سالٹ آتا ہے اس کا یوز کرنا کیسا؟ دیکھیں ابھی تک جو اس میں ایز سچ کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے، مونوسوڈیم ہے، ایز سچ کوئی ایسی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے، نہ ہی ایسا کوئی کیس نظر میں آیا ہے. نمک جو ہوتا ہے نا صرف اس فارم میں تھوڑی ہے کہ دیگر اور چیزوں میں بھی نمک ہوتا ہے. جیسے آپ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، جوس پی رہے ہیں، باہر کا تو میٹھی ہوتی ہے، اس میں نمک بھی وہ تو میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کیمیکل کیفینیٹڈ ڈرنکس ہوتی ہیں. اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بلڈ پریشر آپ کا ریز کر رہی ہوتی ہے. یہ آپ نے ذکر فرمایا تھا پہلے بھی سلسلے میں. ایک دوسرا بھی بچوں وغیرہ کے اندر چپس وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے بالخصوص بچپن سے. یہ چپس وغیرہ اس میں بہت ہائی کوانٹٹی بچوں میں جو یہ بلڈ پریشر کے بڑھنے کی جو شکایت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ بھی بنتی ہے. چپس چاکلیٹ کا استعمال، باہر کی کھلی ہوئی چیزوں کا اشیاء کا استعمال. مانتے بھی نہیں نا، کیا کرنا چاہیے یہ انشاءاللہ بھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کس طرح ماننا ہے. اور یہ بھی نہ کھائیں تو کیا کریں؟ گھر کی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں. گھر کی نہیں، اس میں یہ ہے کہ گھر والے بھی تو باہر سے منگا رہے ہیں، یہ بھی تو ٹینشن ہے. گھر والے بنا وہ ہر چیز اب تو ریڈی میڈ آ جاتی ہے. یہ بھی مین چیز یہ ہے اس میں کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز ہے، چپس وغیرہ کا شوق ہے بچوں کو کھانے کا تو وہ عمومی طور پہ باہر سے لے کے استعمال کرتے ہیں. اگر یہی چیز ہم گھر پہ بنائیں گے تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو صفائی ستھرائی
جو بھی آئل وغیرہ یوز کریں گے آپ کو پتہ ہے آپ نے اچھی چیز استعمال کی ہے، اور اس کو ایک مناسب مقدار میں آپ استعمال کریں گے، ایک حد سے تجاوز کر کے استعمال نہیں کریں گے اس کو، تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ پلس اگر آپ اس پہ جاتے ہیں کہ ڈرائر جو ملتے ہیں آپ کو ڈیپ فرائی، یہ اپنا اوون ٹائپ کے ڈیپ فرائر کے علاوہ بھی جو ہوتے ہیں نا وہ اسٹیم والے جو ہوتے ہیں نا، اس میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ آلریڈی ویسے ہی ٹھیک ہو، وہ اپنے روسٹڈ ہو جاتا ہے، روسٹڈ کہلاتا ہے وہ، تو وہ اس میں بن جاتے ہیں آرام سے۔ تو اگر آپ کوئی راستہ نکالیں گے تو راستے تو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کرنا پڑے گا۔ جیسے بلڈ پریشر ہے نا، اس کی اگر آپ کمپلیکیشن پہ توجہ دیں گے نا تو احتیاط کرنا خود پڑ جائے گی۔ اب جیسے یہ ہارٹ اٹیک جسے ہم نے کورس کیا تھا، اسٹروک، فالج کا معاملہ ہو جانا، دیگر جتنے سمجھ لیں گے کہ خون کی نالی جس چیز سے پھٹ جاتی ہے اس میں ہارٹ اٹیک سب سے موسٹ کامن ہے۔ یہ بلڈ پریشر ان کنٹرول ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب کچھ کو جیسے خون دماغ کے اندر فالج ہو جاتا ہے، فالج میں بھی بیسیکلی کیا ہوتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے، بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، خون کی نالی پھٹتی ہے، وہ دماغ کے جس ایریا کے اندر وہ خون کی نالی کی پھٹے گی وہاں پہ بلڈ انفاق کرے گا، کلوٹ کر جائے گا، جم جائے گا، وہ جسم کا حصہ کام کرنا بند کر دے گا۔ اگر یہی آپ شروع سے اپنا بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں، مانیٹر رکھیں، تو یہ جو ڈسیبلٹی کی سائڈ کے اوپر آپ جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو پیشنٹ جو پیرالائز ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی ہاف باڈی پیرالائز ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے تو لائف بڑی سفرنگ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ صرف اپنا کنٹرول نمک مانیٹر کر لیں۔ ابھی شروع سے ہی کسی نے چیک ہی نہیں کرایا کبھی، اور اس کی کیا بیسک کوئی ایسی علامات ہے کہ اس کو، یعنی جس نے کبھی ٹیسٹ نہیں کروایا نا ڈاکٹر صاحب وقت چیک کرنے، گھر کی خواتین بھی ہوں گی، مرد بھی ہوتے ہیں، تو آخر ایسی کیا علامت ہوتی ہے کہ اس سے پہچان، جیسے شوگر کی کوئی علامات ہیں؟ جیسے اس کی بالخصوص خاص علامتیں یہ ہوتی ہیں، جیسے کبھی آپ کو اسٹریس ہوا ہے، ٹینشن ہوئی بھی ہے، تو اس میں ایک دم سر میں درد شروع ہو جائے گا، یا عموماً ایک سائڈ پہ ہوگا یا دونوں سائڈ پہ ہوگا، کان کے اندر سن کر کے ہلکی سی عموماً پیشنٹ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، گھبراہٹ بہت زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر پیشنٹ کو ایسا لگتا ہے سینہ بہت بھاری ہوا ہے۔ یہ خاص علامتیں ہوتی ہیں جس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بلڈ پریشر واقعی میں، لیکن کنفرم اس کا اسی صورت میں ہوگا جب آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا ریپیٹ کنزیکٹیولی 2 سے 3 دن دفعہ جا کے بلڈ پریشر چیک کرائیں گے، تب جا کے ڈائگنوز ہوگا کہ ہاں آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر چکا ہے۔ اس میں 2-3 چیزوں کا خیال کر لیں کہ جو بھی ہیں وہ مور دین 40 ایئرس کے اوپر چلے جاتے ہیں، 40 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو کاشیسلی اپنے بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنا پڑے گا۔ پلس اگر فیملی ہسٹری آپ کے ساتھ ہے، اگر خدا نخواستہ خاندان میں کسی کو ہے، کوئی بلڈ ریلیشن کے اندر والد والدہ بھائی وغیرہ کسی کو ایسی موذی تکلیف میں ہے بلڈ پریشر، تو آپ کو اپنے بلڈ پریشر کو کنٹینیوسلی مانیٹر کروانا پڑے گا۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو آپ اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر نہیں ہے فیملی کے اندر تو پھر وہی ہے جیسے سلمان بھائی نے بتایا کہ ایسی کوئی علامت ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کر کے ان سے چیک کروا کے پھر فائنل ڈائگنوز کریں۔ ضروری نہیں کہ یہ علامات اسی ہی کی ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ چیک کروا کے پھر فائنل کریں۔ اطہر بھائی آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے کہ اطہر بھائی سے سوال ہے کہ آپ مفتی ہیں، ڈاکٹر ہیں، یا آپ ہر فن مولا ہیں، کیا ہے؟ بتا دیں، ناظرین میں سے کسی نے پوچھا ہے؟ کسی نے پوچھ لیا جی، پر کیا نا نہیں خراب بچ جائیں گے، کاش میں مفتی ہوتا، اللہ اللہ، ڈاکٹر بھی نہیں اور ہر فن مولا، تو اس پر بھی کوئی کلام نہیں۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے ہمارے اطہر بھائی کو، قبلہ رکن شورا بھی ہیں، اور دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹس میں سے دارالمدینہ کا جو شعبہ ہے ہمارا الحمدللہ اس کو لیڈ فرماتے ہیں۔ بڑا اچھا نظام ہے، تعلیمی معیار بھی بڑا اچھا ہے، اور بہت آسان انداز میں لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ آنے والے اہداف میں قبلہ رکن شورا کے اور دعوت اسلامی کے اہداف میں یہ شامل ہے کہ دارالمدینہ یونیورسٹی کی طرف بھی جانا ہے، الحمدللہ۔ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم سے ہم دارالمدینہ کالج کی طرف اور دارالمدینہ کالج سے دارالمدینہ یونیورسٹی کی طرف بتدریج بڑھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خصوصی کرم و فضل نازل عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دعا کریں کہ ان معاملات کے اندر جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے ان رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور ہمیں ان معاملات کو دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق سعید عطا فرمائے۔ آئیے کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے نئے دوسرے سیگمنٹ مدنی آزمائش کی طرف چلیں گے۔ جی
نصیر احمد اتاری جہلم سے عرض کر رہا ہوں. میں نے یہ ڈاکٹر صاحب سے یہ ایک بلڈ پریشر کے بارے میں عرض کرنی ہے کہ اگر بلڈ پریشر لو ہو جائے تو اس میں کون سی دوائی دینی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے کہ وہ نارمل آ جائے؟ عمر تقریباً 40 سال. جی نیکسٹ. میرا نام محمد فہمزہ اتاری ہے. میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عمران بھائی، آپ کا سلسلہ رمضان بخشش کا سامان بہت ہی پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے، اعتکاف کے فضائل. اور میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے جا رہا ہوں کہ منع کتنی عمر میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بیٹے کا نام بھی، میرے مدنی منع کا نام بھی سائم رضا اتاری ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں مدنی منوں کے حوالے سے ارشاد فرمائیں، پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا تو شرط نہیں ہے، البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے بچے جو سمجھدار ہوں اور مسجد کے تقدس کا خیال رکھ سکتے ہوں، عبادات وغیرہ بجا لا سکتے ہوں، ان کو بٹھایا جا سکتا ہے. لیکن بالغ ہونا اس کے لیے اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، البتہ عاقل سمجھدار اس طرح کا ہو تو اس کو بٹھایا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ایک کال آئی تھی جہلم سے نصیر بھائی کی. لو بلڈ پریشر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ابھی ہم نے جو لو بلڈ پریشر کی بات کی تھی، اس میں ایک چیز کا توجہ دلاؤں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ بلڈ پریشر لو جو ہے کسی پانی کی کمی کی وجہ سے ہو. خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر لو کسی مہلک تکلیف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. خون کی کمی سے، خون نہیں، ایم آئی مائیوکارڈل انفارکشن، مطلب خدا نہ خواستہ دل کا دورہ ایسا پڑ رہا ہوتا ہے آدمی کو، اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، بالکل بھی سائلنٹ ایم آئی ہوتا ہے، بالکل نہیں پتہ چلتا ہے. اس میں بھی بلڈ پریشر لو ہوتا ہے. اور کئی کیسز ایسے دیکھے گئے ہیں کلینکس کے اندر کہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، ڈرپس لگائی جاتی ہیں ان کو، اور پھر وہیں کیفیت ان کی مزید بگڑ جاتی ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہے، آپ کو ہسٹری بھی ملتی ہے، کوئی ایسا پرابلم بھی ہے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ کسی بھی نیئر بائی ڈاکٹر جو کارڈیولوجسٹ ہوتے ہیں یا ہاسپٹل اچھا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اپنا پراپرلی چیک اپ کروائیں. بالخصوص 40 سال سے اوپر کے جو حضرات ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ چیز ہے کہ بلڈ پریشر اگر لو آپ کا ملتا ہے اور اتنا لو ملتا ہے کہ 80-60 پہ جا رہا ہے یا 60-40 پہ جا را ہے، تو اس کو لائٹ نہ لیں کبھی بھی کہ بھائی ڈرپ لگاؤں گا ٹھیک ہو جائے گا. اس کو بالکل قطعی طور پہ لائٹ نہ لیں. یہ آپ کی کڈنی فنکشن کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے دل کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، جس کی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ اس کا ورک اپ ضرور کروائیں. تو اگر جیسے فرض کریں گے اگر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو سادہ پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کے پئیں گے تو بلڈ پریشر ان کا نارمل ہو جائے گا. کوئی سی بات نہیں. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو مدنی چینل کے ناظرین سے. ڈاکٹر صاحب کی یہ بات دیکھ کر میں بہت زیادہ چاہ رہا ہے کہ میں مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں خیر خواہی امت کے اس جذبے کے پیش نظر کہ الحمدللہ ہم بیٹھے ہی یہاں پر دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو مدنی پھول پیش کرنے کے لیے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کا بڑا پیارا مدنی پھول ہے. آپ ارشاد فرماتے کہ محتاط ہمیشہ سکھی رہتا ہے، محتاط ہمیشہ سکھی رہتا ہے، محتاط ہمیشہ سکھی رہتا ہے. تو جہاں الحمدللہ رب العالمین اپنے اخروی معاملات کے لیے ہمیں بار بار یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ ہم علماء سے مربوط رہیں. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم ایسے نیک و پرہیزگار ڈاکٹر کے ساتھ بھی مربوط رہیں، ایک بہترین کنسلٹنٹ کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کے عمل کو ہم جاری رکھیں. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ہو تو ہم جائیں، کوئی بیماری نہ ہو، اس لیے احتیاط کی ترکیب. کنسلٹیشن کا تو مطلب یہ ہے نا کہ بھائی جا کے مشورہ کریں کہ اس وقت میری فزیکل پوزیشن یہ ہے، سر سے لے کر ہیڈ ٹو ٹو میں اپنا جائزہ دلاؤں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، وزن کے اعتبار سے، سم ٹائم آنکھوں کے رنگ کے اعتبار سے، سم ٹائم مزاج کی ترشی کے اعتبار سے، تلخی کے اعتبار سے، میٹھے پن کے اعتبار سے، جا کے سست ہونے کے اعتبار سے، اور سم ٹائم نیند آنے کی وجہ سے انسان ان چیزوں کو اگنور کرتا رہتا ہے. اور بہترین صورت یہ ہے کہ کسی نیک و پرہیزگار ڈاکٹر کے ساتھ آپ کنسلٹیشن میں رہیں، ان کے رابطے میں رہیں، اور پھر اپنا وقتاً فوقتاً چیک اپ کرواتے رہیں. یہ تو صحت مند اسلامی بھائیوں کے لیے. اور کسی کو اگر واقعی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ڈائگنوز ہی ہو گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ مجھے بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا ہے، مجھے ڈائبٹیز کا مرض ہو گیا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہارٹ کا ہی کوئی پرابلم ہو گیا ہے، تو پھر اپنے آپ کو، ہارٹ کا پرابلم تو ہو گیا، اپنے آپ کو مزید ہرٹ نہ کیجیے.
बल्कि थोड़ी सी हिम्मत करके आगे बढ़िए, डॉक्टर साहब से बाकायदा तरकीब में रहिए। और वही जो बात डॉक्टर साहब ने भी इरशाद फरमाई कि एक ही गोली लिखवाई थी, 10 साल पहले डॉक्टर साहब के पास गए थे। अच्छा, हम सोचते हैं यार बड़े शहर जाना हो, छोटे कस्बे वालों का भी ये भी एक मैटर होता है ना यार, कि बड़े शहर जाऊंगा वहाँ रश बहुत ज्यादा होगा, डॉक्टर से तरकीब बनानी पड़ेगी। अरे मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, वो तकलीफ थोड़ी कम है, आपके 2-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर जान है तो जहान है। थोड़ी सी हिम्मत फरमाएं, इस मामले में हरगिज 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 सुस्ती ना बरता करें। किसी नेको परहेजगार डॉक्टर साहब की तरकीब में जरूर रहें। हाँ, वो अपने मामलात का माहिर होना चाहिए, अताई डॉक्टरों के करीब बिल्कुल ना भटकिएगा, ये भी अर्ज करता चलूं। इसमें एक चीज और ऐड कर दें कि जैसे कोई भी बीमारी डायग्नोज हो गई या तशखीस हो गई तो उसको 2 या 3 डॉक्टर से कंसल्ट करा के ओपिनियन लेके फिर फैसला करें। अमूमन कोई एक डॉक्टर जो बोल देता है उसी ट्रैक पे चल पड़ते हैं, बाद में पता चलता है कि बीमारी थी या नहीं थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई। और ये भी वाकई हमारे यहाँ एक मसला है कि हम थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए इस तरकीब को इख्तियार नहीं करते। इवन के ये भी होता है कि जो टेस्ट डॉक्टर साहब लिख के देते हैं ना, उन टेस्टों के मुतालिक भी हमारे जहन में ये बात बन जाती है कि यार गैर जरूरी है, जबकि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, इतनी तरक्की कर चुकी है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन की खिदमत अर्ज करता हूँ, यकीनन डॉक्टरों को जो मदनी फूल देने चाहिए वो अपनी जगह पर है कि वाकई गैर जरूरी टेस्ट नहीं लिख के देने चाहिए, और इस मामले में उन्हें खुदा खौफी ही इख्तियार करनी चाहिए। मगर अगर किसी वाकई नेको परहेजगार माहिर डॉक्टर ने आपको कोई टेस्ट लिख कर दिया है, तो ये आपको जो टेस्ट लिख कर दिया है ये आपका टेस्ट ही है। बराह करम इस मामले में भी सुस्ती ना बरता करें। ये हेपाटाइटिस बी और सी का टेस्ट होता है, ये जनाबे वाला समटाइम वो जो ईटीटी का टेस्ट कहलाता है, समटाइम जो है ना वो मलेरिया का टेस्ट, टीबी का टेस्ट, टाइफाइड का टेस्ट, ये बहुत छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, मगर इन पर तवज्जो ना देने की वजह से यही अमराज बहुत बड़ी वबा बनकर जैसा हमारे गले पड़ते हैं। तो फिर आपका जैसे अपनी जान पर हक है ना, तो ये मदनी फूल है। उलमा साहब तशरीफ फरमाए, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, इंसान का अपनी जान पर जो हक है वो तो है, मगर आपको अपनी जान पर हक के साथ साथ आपके बच्चों का भी हक है, आपके बच्चों की अम्मी का भी हक है, आपके वालिदैन का भी हक है। मुझे सेहतमंद रहना है इसलिए कि मैं अल्लाह की इबादत पर हिम्मत कर सकूं, अल्लाह की इबादत पर कमर बांध सकूं, इसलिए भी जीना है कि मौला ने जिंदगी अता की है तो उसके अहकामात और इरशादात के मुताबिक सेहतमंद होकर ये इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारूं। और फिर जिनके हुकूक मेरे जिम्मे हैं उनके लिए तो मुझे जीना है ना। ऐसे लोग के जो वाकई अपने सेहत के एतबार से केयर नहीं करते, वो केयरलेस लोग जहां अपनी जान का नुकसान कर रहे होते हैं, वहां अपने गिरदो पेश में अपने बच्चों का, अपने बच्चों की अम्मी का, अपने वालिदैन का, या वो जो हुकूक इसके सिपुर्द हैं उन सब का भी दुनियावी नुकसान भी कर रहे होते हैं और उन्हें उखरवी लॉस में भी डाल रहे होते हैं। लिहाजा मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बराह करम बराह करम बराह करम अपनी जान का खूब ख्याल कीजिए, अपनी सेहत का खूब ख्याल कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन अपने बहुत ही प्यारे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मदनी आजमाइश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, मरहबा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह की रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। क्या बात है, क्या बात है। नन्हे मुन्ने फूल हैं और इनकी नन्ही मुन्नी महक है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मीद है कि मदनी चैनल पर भी हमारे बहुत सारे नन्हे मुन्ने मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ हमारे इस सिलसिले का इंतज़ार कर रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल मीठे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इन सारे मदनी फूलों को मदीने के मीठे मीठे प्यारे प्यारे फूलों की तरह मुस्कुराता रखे, मदीने के कबूतरों की तरह चहकता रखे, महकता रखे, फलता रखे और फूलता रखे। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पसंदीदा सिलसिले मदनी आजमाइश के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुन्ने भी नई तैयारी के साथ, नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ, नए वलवले के साथ, आगे बढ़ने की नई हिम्मत और ताकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी उम्मीद है, गुमान है, मौजूद है माशाअल्लाह। और आप लोग भी अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि तैयार होंगे। आइए चलते हैं सबसे पहले हम स्कोर बोर्ड की तरफ कि कल की पोजीशन क्या थी। जी, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। असमतुल्लाह भाई 6 नंबर लेकर, फुरकान भाई 6 नंबर लेकर, जरियाब भाई 6 नंबर, और नीचे क्या था?
इकराश भाई 6 नंबर लेकर, माशाल्लाह। इसके बाद आ जाइए कामरान भाई 4 नंबर, मशहूद भाई के 6 नंबर, उसके बाद अनस रजा के 6 नंबर हैं, हाशिर भाई के 6 नंबर हैं, उमर भाई के 6 नंबर हैं, सोबान भाई के भी 6 नंबर हैं, शुएब भाई के भी 6 नंबर हैं, और नीचे हंजला भाई के भी 6 नंबर हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कामरान भाई अगरचे थोड़े से पीछे हैं, मगर उम्मीद है, मायूसी नहीं है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये भी आगे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह तो बोलो अपने इस्लामी भाई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, एक मदनी फूल ये भी अर्ज करता चलूं, अगरचे आपकी सीट्स इंतहाई करीब हैं, मगर अमानत ही जमानत, यानी जब भी किसी से कोई सवाल किया जाएगा तो आप सवाल को सुने जरूर, मगर जब वो मदनी मुन्ना जवाब देने पर आए ना तो आपकी तवज्जो उसकी तरफ होनी नहीं चाहिए। आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए? निगाहें नीचे रखने वाले कामयाब होते हैं, सरफराज होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया तो नीचे निगाहें रखने वालों की बड़ी तहसीन फरमाते हैं। ठीक है भैया? अच्छा, अगर किसी को सवाल का जवाब ना आ रहा हो तो वो क्या करेगा? उस पर हम हंसेंगे, उस पर तंज करेंगे, उसे टेढ़ी निगाह से देखेंगे? नहीं, बल्कि सोचेंगे कि आज उसे नहीं आ रहा, खुदा ना खास्ता कल मुझे ना आया तो। ठीक है? तो ये फिक्र भी दामनगीर होनी चाहिए। और तीसरी बात ये, मिसाल के तौर पर अगर वाकई किसी को कोई इशारा ही देना हो तो इशारा हमारी तरफ से मिल तो जाता है, आपको इशारा देने की हाजत नहीं है। तो यहां पर यूं समझे कि हर इस्लामी भाई ने अपनी अपनी तरकीब ही बनानी। ठीक है भैया? ये चंद मदनी फूल जो कल मेरे जहन में आ रहे थे, मैंने कहा चलिए मुकाबला शुरू होने से पहले इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, और अर्ज कर दिया गया। और अब हम शुरू करें सिलसिला। तैयार है माशाअल्लाह? कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से तैयारी है, यानी पहले से लेकर 6 तक यहाँ से तैयारी है, और उसके बाद 7वें से लेकर 12 तक वहां तक तैयारी है। ऐसा ही है? सारा याद है यहाँ से? दिल चाह रहा है, अगर बापू शरीफ आ गया ना फिर तो आपको पता है सादात से शुरू करते हैं, है ना? क्या ख्याल है आपका? सब राजी, रेडी? इंशाअल्लाह। चलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, अपना सिलसिला शुरू करते हैं। एक मरतबा फिर नए जोश के साथ सैयद साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी नन्हे मुन्ने बापू शरीफ, तैयार हैं आप? सवाल कर लें आपसे। पहला सवाल करते हैं हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के सिलसिले के लिए, और वो पहला सवाल क्या है? वो ये है कि ये बताएं नन्हे मुन्ने बापू शरीफ कि हदीस पाक में खाकर शुक्र अदा करने वाले के लिए क्या फरमाया गया है? हदीस पाक में है, खाकर शुक्र अदा करने वाला सब्र करने वाले रोजेदार की तरह है। ये कैसे हो गया भाई? सुभान अल्लाह। चूंकि हदीस पाक है, इस पर कलाम नहीं, इस पर हम क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। नन्हे मुन्ने बापू शरीफ ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी हाँ, खाकर शुक्र अदा करने वाला सब्र करने वाले रोजेदार की तरह है। मगर ये भी मदनी फूल जहन में रहे, ऐसा ना हो कि जनाब वाला रमज़ान शरीफ में जिस पर रोजे फर्ज हैं वो ये बात करे, ऐसा नहीं, बल्कि ये उसके लिए है जो नफली रोजे की तरकीब बनाए। और फिर हाँ, रमज़ान शरीफ में जो नन्हे मुन्ने मदनी मुन्ने हैं उनके लिए भी मदनी फूल है कि जिनमें रोजे की हिम्मत तो ताकत नहीं है, उनको अगर ये तरकीब बनती है तो अपनी जगह पर दुरुस्त तो बजा है। चलिए जनाब, आपसे सवाल करें अगला हम। तैयार हैं आप? नाम क्या था आपका? जरियाब। जरियाब, हाँ, जरियाब भाई। जरियाब भाई सोना तलाशने वाला ना? जी, सोने तलाशने वाले, ये बताइए इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है? ये दिल गोरे तीरा में घबरा रहा है, पाए मुस्तफा जगमगा, पाए मुस्तफा जगमगा या इलाही, पाए मुस्तफा जगमगा या इलाही। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। दिल गोरे तीरा से घबरा रहा है, ये दिल गोरे तीरा से घबरा रहा है, पे मुस्तफा जगमगाया इलाही, पे मुस्तफा जगमगाया इलाही। जी आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा सवाल तीसरे मदनी मुन्ने से। तैयार है बेटे आप? पक्की तैयारी है? रह तो नहीं जाएंगे आज?
आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सवाल करते हैं आपसे हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कि पेट भर कर खाना किस सूरत में मुस्तहब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जो सैर खाना थोड़ा सा याद कर लें। आज इम्तिहान हो गया। चलिए आपको हिंट देते हैं। क्या हिंट देनी चाहिए? ये भी आप ही हिंट दे दें। एक लफ्ज बता दें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? प्यारे आका का तो फरमान ही नहीं है इसमें। इसका जवाब तो बहुत मुख्तलिफ है। पहला लफ्ज बता देते। इसलिए सैर होकर खाना, इसलिए सैर होकर खाना, चलिए इस सवाल को और कौन बताएगा? इस सवाल का जवाब हमें और कौन देगा? नो वन। गड़बड़ हो गई तो जी बेटे, इसका जवाब ये था बेटा कि पेट भर कर खाना किस सूरत में मुस्तहब है। जवाब यह है कि इसलिए सैर होकर खाना कि नवाफिल कसरत से पढ़ सकेगा और पढ़ने में कमजोरी पैदा न होगी, अच्छी तरह इस काम को अंजाम दे सकेगा। ये किताबों में लिखा है। गलती एक मर्तबा फिर हो गई है। चलिए अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अगले इस्लामी भाई, अगले मदनी मुन्ने। जी जनाब सोबान साहब, आपसे सवाल है। सवाल यह है कि ये इरशाद फरमाइए आप कि वालिदा के पांव चूमने की हदीस पाक में क्या फजीलत आई है? हदीस पाक में है कि जिसने वालिदा के पांव चूमे गोया उसने जन्नत की चौखट को चूमा। उसने जन्नत की चौखट को चूमा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलिए जनाब अगले मदनी मुन्ने का नंबर आ गया। जी बेटा, जमीन से सिदरतुल मुंतहा का फासिला कितना है? 50,000 बरस की राह। 50,000 बरस की राह है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब, इस शेर का बेटे दूसरा मिसरा बताएंगे। अफ़्व कर और सदा के लिए राजी हो जा। अफ़्व कर और सदा के लिए राजी हो जा। गर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। गर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हमारे माशाल्लाह मुफ्ती सज्जाद साहब के शहजादे। हाँ सदा के लिए राजी हो जा। अल्लाह अफ़्व कर और सदा के लिए राजी हो जा। गर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब हम शुरू करते हैं असमतुल्लाह भाई से। ठीक है, चलिए जनाब असमतुल्लाह भाई से पहला सवाल। असमतुल्लाह भाई ये इरशाद फरमाइए बेटे आप कि किस इल्म की आरजू करनी चाहिए? किस इल्म की आरजू करनी चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म नाफी की आरजू करें और बेफायदे इल्म से पनाह की। बेफायदा इल्म से पनाह मांगो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। क्या नाम था मुन्ने का? मोहम्मद फुरकान अत्तारी। फुरकान अत्तारी से सवाल करते हैं कि बेटे ये बताइए कि झूठ छोड़ने वाले को हदीस पाक में क्या खुशखबरी दी गई है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नती निशान है
باطنی جھوٹ بولنے والے باطل جھوٹ بولنا چھوڑ دینا ایسا ہے کہ جنت کے کنارے مکان بنا دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹے اس طرح سے ہے کہ جس نے باطل جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا. ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. چلیے جناب اگلا سوال کس سے ہے؟ محمد مشہود اتاری. مشہود اتاری سے ہے. مشہود بھائی ہمیں اس سوال کا جواب دیں گے آپ؟ بہت آسان سوال آ گیا ہے جناب. حوض کوثر ابھی کہاں ہے اور قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ حوض کوثر جنت میں ہے اور قیامت کے دن میدان حاشر میں لایا جائے گا. جی ہاں جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی کتنی دلچسپ معلومات ہے کہ حوض کوثر جہاں سے انشاءاللہ عز و جل کل بروز قیامت میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے عاشقان رسول سیراب ہوں گے. کل بروز قیامت انشاءاللہ جنت سے اسے محشر میں لایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انشاءاللہ خوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے بھر بھر کے آب کوثر کے جام پیئیں گے انشاءاللہ عز و جل. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. چلیے جناب عمر بھائی کا نمبر آ گیا ہے. عمر بھائی آپ کے لیے میٹھا میٹھا سوال عرض کر دوں؟ تیار ہیں آپ؟ چلیے عمر بھائی یہ سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیٹے کو توبہ کے متعلق کیا نصیحت کی تھی؟ حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے جان پیدر توبہ کرنے میں تاخیر نہ کیا کرو کیونکہ موت اچانک آ سکتی ہے اور جو کوئی توبہ پر سبقت نہیں کرتا اس کے وہ اور آج کل پر ٹالتا رہتا ہے اس کے لیے بڑے خطرات میں مبتلا ہوگا. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. یہی نصیحت میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا ہوں, اپنے ننھے منھے شہزادوں کو بھی عرض کرتا ہوں. سنیے بیٹے, سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے جان پدر. جان پدر کا مطلب کیا ہے کہ بابا کی جان. ہاں اپنے بابا جان جب اپنے بیٹے کو محبت سے پکارتے تو کہتے جانے بابا, ہاں کہتے نا. تو جانے پدر توبہ میں تاخیر نہ کرنا کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے. جو توبہ کی طرف سبقت نہیں کرتا اور آج کل پر ٹالتا رہا وہ بڑے خطرات میں مبتلا ہوگا. عمر بھائی ماشاءاللہ عز و جل بڑا پیارا پیارا میٹھا میٹھا جواب آپ نے عطا فرمایا. اور اب ہم بڑھتے ہیں انس کی طرف. انس تیار ہے بیٹے آپ؟ جی انس بھائی کے لیے بہت میٹھا میٹھا سا کویسچن ہے اور وہ یہ ہے کہ اس شعر کا دوسرا مصرع سنا دیں. مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی کی آفت سے بچا تو یا الہی. کی آفت سے تو بچا یا الہی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی کی آفات سے بچایا الہی کی آفات سے تو بچایا الہی. جی جناب آخری مدنی منا اور آخری سوال. کیسے ہیں میرے بیٹے؟ اچھے ہیں آپ؟ بالکل اچھے ہیں, تھوڑے اچھے.
بالکل اچھے. الحمدللہ رب العالمین علی احسانہ. جب بھی کوئی پوچھے تو کیسے ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا جواب دیں گے؟ الحمدللہ. جب بھی کوئی پوچھے بیٹے آپ کیسے ہیں, آپ کا کیا حال ہے, تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. ننھے منھے پھول سے ننھا منا سوال. تیار ہیں میرے بیٹے آپ؟ چلیے سوال یہ ہے بیٹا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مسلمان کسے فرمایا؟ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. سبحان اللہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہمارے اس ننھے منھے پھول نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. کاش کہ ہمیں بھی حدیث پاک کی یہ برکت نصیب ہو. ہم بھی اپنے اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو, ننھے منھے مدنی پھول ہوتے ہیں, آپس میں لڑتے ہیں, انہیں نہیں لڑنا چاہیے. آپ کی زبان سے بھی اور آپ کے ہاتھ سے بھی ہر مسلمان کو محفوظ ہونا چاہیے. بڑے بھی غور کریں, شوہر غور کرے کہ کہیں خدا نہ خواستہ میرا ہاتھ بیوی پر تو نہیں اڑ جاتا. باپ غور کرے کہ بے توجہی میں بغیر کسی ریزن کے میرا ہاتھ میرے بچوں پر تو نہیں اڑ جاتا. اور پھر ہمارے معاشرے میں جو بے چینی و بے قراری ہے اور جلد بازی و بے صبری کا جو مظاہرہ ہم قدم قدم پر دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوتا ہے, جھگڑ رہا ہوتا ہے, بس میں بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے, کیلنڈر کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, رکشہ میں بیٹھے تو رکشہ سوار کے ساتھ ترکیب بن رہی ہوتی ہے, موٹر سائیکل سائیکل سے ٹکرا جائے تو پھر وہاں پر بد کلامی شروع ہو جاتی ہے. تو مسلمان کی شان میٹھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو آپ بھی نیت کیجئے, مدنی چینل کے مدنی منع اور مدنی منیاں بھی نیت کریں کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا محبت میں بھی اپنی بڑی بہنوں کو, بڑے بھیا کو ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, اور انشاءاللہ خوب پیار و محبت کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا یہ سیگمنٹ یہاں پر مکمل ہوا. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. جی عصمت اللہ بھائی 8 نمبر, فرقان بھائی 8 نمبر, زرباب بھائی 8 نمبر, اقراش بھائی 8 نمبر اور کامران بھائی ابھی تک 4 نمبر پر ہیں. کامران بھائی تھوڑی ہمت کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آگے بڑھیں بیٹے. مشہود بھائی 8 نمبر, انس رضا 8 نمبر, حاشر بھائی 8 نمبر, عمر رضا 8 نمبر, صوبان رضا 8 نمبر, شعیب بھائی 8 نمبر اور حنزلہ بھی 8 نمبر پر ہیں. ہمارا ایک مدنی منہ تھوڑا سا ہم سے دور جاتا جا رہا ہے, مگر انشاءاللہ عز و جل امید قوی ہے, کمزوری نہیں ہے. انشاءاللہ اور ہمت کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ مدینہ مدینہ کرتے ہوئے سب سے آگے نکلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ عز و جل. چلیے چلتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, سچے واقعات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ننھے منھے مدنی پھول, ننھے منھے مدنی منیاں, یقیناً آپ سب بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے آج کے سچے واقعے کا, اور یقیناً دہرائی ہو رہی ہوگی کل کے واقعے کی بھی. کیوں نہ ہم نیا واقعہ شروع کرنے سے پہلے کل کے واقعے کی کچھ دہرائی کر لیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ کون کون تیار ہے بھائی کل کے واقعے کی دہرائی کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ اچھا, آپ میں سے یہ کون بتائے گا کہ کل واقعہ کس کا سنایا گیا تھا؟ واہ بھائی واہ, یہ تو سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. ارے واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. جی جناب, بتائے گا کون؟ آپ کامران بھائی بتائیں گے انشاءاللہ. جی کامران بھائی مائک دیجئے میرے بیٹے کو. معاذ اور معوذ. معاذ اور معوذ کا واقعہ سنایا گیا تھا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں بیٹا؟ درست ہے جواب ان کا؟ ان کا جواب بالکل درست ہے جناب. باپو شریف آج ان کو تحفہ دیں گے نہیں دیں گے؟ بھائی سبحان اللہ بھی آپ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کہلوانا پڑتا ہے, سبحان اللہ بٹن لگانا پڑے گا. ٹک سبحان اللہ ٹک نہیں. جب بھی کسی کا اس طرح سے ترکیب بنے, صحیح جواب دیا جائے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟
सुभान अल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह के जिक्र की नीयत से इंशाअल्लाह उनकी दिलजोई भी होगी। ठीक है, अच्छा जनाब, मुआज़ व मुअव्वज़ ने वो कौन सा दुश्मन इस्लाम था? वाह भाई वाह, अभी तो आधा ही सवाल हुआ कि आप पहुंच गए भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये कौन बता, वो छोटा सा मुन्ना बताएगा मुझे, छोटा सा मुन्ना। जी बेटे, आपका नाम क्या है मेरी जान? मोहम्मद इनाम। मोहम्मद इनाम अत्तारी। मोहम्मद इनाम अत्तारी को इनाम भी मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी मेरा बेटा, वो कौन सा दुश्मन इस्लाम था जिसको इन दो नन्हे मुन्ने शहजादों ने बड़ी बेदर्दी के साथ पिटाई की थी? इबलीस। इबलीस का चेला था। और कौन बताएगा, और कौन बताएगा, और कौन बताएगा? चले आप बताएं। जी बेटा, आप नाम क्या आपका? फुरकान। फुरकान भाई, चलिए फुरकान भाई बताएं। अबू जहल। अबू जहल। अबू जहल सही कह रही है? ठीक है, ठीक है इनाम भाई। इनाम भाई को चूंकि आज हमने पहली दफा इनसे सवाल किया है, था वो इबलीस का बहुत बड़ा चेला। ठीक है, उनको भी तोहफा देते हैं इसी बात पर कि उन्होंने माशाल्लाह हिम्मत तो की जवाब देने की। और फुरकान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फुरकान भाई को भी तोहफा पेश करेंगे। सुभान अल्लाह भाई, दोबारा कहिए ना सुभान अल्लाह। आप सब कहिए मिलकर सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। मदीने का सुरमा इनाम। अरे वाह भाई वाह, नन्हे मुन्ने फूल इंशाल्लाह मदीने का सुरमा लगाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए मदनी चैनल के नाजरीन, चलते हैं आज के सच्चे वाकई की तरफ। और आज का सच्चा वाकया जो मेरा जहन था वो मदनी मुन्नों के लिए नहीं, बिलखुसूस मदनी मुन्नियों के लिए है ना। एक मदनी फूल मेरे जहन में था कि हमारी बहुत सारी मदनी चैनल पर मौजूद नन्ही मुन्नी गुड़ियाएँ होंगी, नन्ही मुन्नी बेटियां होंगी कि जो सोचती होंगी कि भाई इन्होंने नन्हे मुन्ने मदनी मुन्नों के तो वाक़या सुनाए, कोई भी नन्ही मुन्नी मदनी गुड़िया का वाक़या सुनाया नहीं। तो आज मैं आपको उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शहज़ादी थीं, उन शहजादी की कम सिनी का वाक़या बताता हूँ कि जब आप कम सिन थी उस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुबारक जो कैफियत थी माफ़ कीजिएगा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तो सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब नन्ही मुन्नी शहजादी थी, कम सिन थी, उस वक्त की एक सूरत हाल में आपके सामने रखता हूँ, उस वक्त का एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। यकीनन ये हर मदनी मुन्नी और मदनी मुन्नी के लिए तो दिलचस्प होगा ही, मगर बिलखुसूस आज मेरी ऑडियंस वो छोटी छोटी गुड़ियाएँ हैं माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, जो गुड़ियों से खेलती हैं। किन से खेलती हैं? आप तो गुड़ियों से नहीं खेलते ना। जो गुड़ियों से खेलती हैं, आज उनकी दिलजोई की सूरत होने वाली है। जी मेरी नन्ही मुन्नी शहजादियाँ, नन्ही मुन्नी बेटियाँ, मदनी चैनल की नन्ही मुन्नी मदनी मुन्नियाँ, उनके लिए बिलखुसूस आज वाक़या लेकर आया हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप जब कमसिन थी ना तो आप भी गुड़ियों से खेला करती थीं। किससे खेला करती थी? गुड़ियों से। सैयदा आयशा किससे खेलती थी? गुड़ियों से खेलती थी। इनके बारे में आता है कि ये अपनी गुड़ियाँ बड़ी संभाल कर, बड़ी तवज्जो के साथ कमरे में एक दरीचे में रखा करती थी। दरीचा समझते हैं? जैसे आजकल के दौर में सिंपल लफ्ज इस्तेमाल करें, कपबर्ड, अलमारी। ठीक है, एक अलमारी, अलमारी तो वो होती है जो लकड़ी की बनी होती है, मगर एक कपबर्ड वो होता है कि जो दीवार में, जैसे ये हमारे यहाँ ये बना है ना माशाल्लाह, देख रहे हैं आप, ये मदनी चैनल के स्टूडियो में भी ये दरीचा सा बना हुआ है। ठीक है, तो सैयदा की ये आदत करीमा थी कि कम सिनी में आप अपनी गुड़ियाएं इस दरीचे में संभाल कर रखा करती थी। अच्छा, इससे जो मदनी फूल मिलता है वो मैं आखिर में अर्ज करता हूँ, पहले पूरा वाक़या अर्ज करता हूँ। एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद के साथ आपके घर पर तशरीफ़ लाए। तो हज़रत ज़ैद को तो मालूम था कि सैयदा आयशा जो है वो गुड़िया संभाल के रखा करती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वो दरीचे से पर्दा उठाया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को दिखाया कि प्यारे आका ये देखें आयशा के खिलौने, आयशा की गुड़ियाएं कैसे रखी हुई हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने देखा तो इरशाद फरमाया, आयशा ये सब क्या है? तो सैयदा ने क्या इरशाद फरमाया? आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी बेटियां हैं। नन्ही मुन्नी सी थी ना, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी गुड़ियाएं हैं। इन गुड़ियों में से एक घोड़े को मुलाहजा फरमाया, यानी उन खिलौनों में, उन गुड़ियाओं में एक घोड़ा भी था और जिसके पर थे, घोड़े के पर भी थे। भाई आपने देखा कोई ऐसा घोड़ा जिसके पर हो? नहीं देखा ना, मगर सैयदा के पास एक घोड़ा ऐसा था जिसके पर थे।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई क्या घोड़ों के भी बाजू हुआ करते हैं, यानी उनके भी पर हुआ करते हैं? तो सैयदा ने कहा, प्यारे आका, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े थे और उनके बाजू थे, यानी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के क्या थे? बाजू थे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इतना तबस्सुम फरमाया, यानी आका इतने मुस्कुराए, इतने मुस्कुराए, इतने मुस्कुराए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ें जाहिर होने लगीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। जहां सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की कमसिनी का ये वाक़या बहुत सारी मदनी चैनल की मदनी मुन्नियों की दिलजोई का सबब बना होगा, गुड़ियों से खेलने वालों की दिलजोई का सबब बना होगा, वहाँ इसमें चंद सबक भी हैं। नंबर एक, सैयदा आयशा का कम सिनी में ये इल्म होना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो घोड़ा था, आपकी जो सवारी थी, उसके बाजू थे। और ये वाक़या में मकतबतुल मदीना की मतबूआ फैज़ान आयशा सिद्दीक़ा, जो कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान पर बड़ी ही प्यारी किताब है, उस में से अर्ज़ कर रहा हूँ, और उसके सफ़ा नंबर 261 और 62 पर यह रकम है। लिखा हुआ है कि आपने देखा कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बचपन में ही मालूम था कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के बाजू भी थे। इससे वाज़ेह तौर पर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इल्मी फजीलत ज़ाहिर होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा को कैसी ज़हानत अता फरमाई थी कि जब नन्ही मुन्नी शहज़ादी थी, उस वक्त भी आपके इल्म में था कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक घोड़ों के बाजू भी थे। और दूसरी बात जो आप सब के लिए है, मदनी मुन्नों के लिए भी और मदनी मुन्नियों के लिए, कि सैयदा ने अपने खिलौनों को संभाल कर रखा था। अब हम गौर करें, हमारी स्कूल की किताबें, हमारे मदरसे के कायदे, हमारा कुरान करीम, इवन के हमारे कपड़े और हमारे खेलने की चीज़ें, किसी के पास आईपैड भी होगा, किसी के पास, मैं इसकी वो नहीं कर रहा, यानी मतलब जिसे कहते हैं कि इसकी वो आपको जिसकी तरगीब नहीं दे रहा, मगर जिसके पास जो चीज़ है, आपके पास खेलने वाली गाड़ी होगी, रेलगाड़ी होगी, और भी बहुत कुछ होगा, जो जो होगा वो आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर क्या आप भी उन्हें संभाल कर रखते हैं? या पहले तो जिद करके बाबा से ले लिया, नहीं बाबा लेके दो, मम्मा ये लेके दो, अम्मी ये लेके दो, और जैसे ही वो चीज़ आ गई, अब वो कभी कहीं पड़ी हुई है, कभी कहीं पड़ी हुई है। जब जनाब का दिल किया छोड़ दिया, जब जनाब का दिल किया फेंक दिया, जब जनाब का दिल किया वहीं बिस्तर पर ही उन खिलौनों समेत लेट गए। तो ये अंदाज दुरुस्त नहीं है, अंदाज दुरुस्त से नहीं है, क्या नहीं है, दुरुस्त, क्या दुरुस्त नहीं है? कौन सा, कौन सा वाला? सोने वाला नहीं, इधर उधर चीजें पटकने वाला, इधर उधर चीजें पटकने वाला अंदाज दुरुस्त नहीं है। तो क्या करना है? अपने खिलौनों को, अपने स्कूल की पेंसिलों को, कॉपियों को, शॉर्पनर को, स्केल को, डायरीज को, इवन के चादर को, कपड़ों को, हर एक को उसकी जगह पर रखना है। और इसमें मम्मा को तकलीफ नहीं देनी है, अम्मी को तकलीफ नहीं देनी है, बाबा जान को तकलीफ नहीं देनी है, बहना को भी तकलीफ नहीं देनी है, भैया को भी तकलीफ नहीं देनी है, बल्कि हर चीज़ अपनी संभाल के खुद रखनी है। और वैसे भी सलीका वाले लोगों का एक कायदा है, जो सलीके वाले लोग होते हैं ना, कामयाब लोग होते हैं, उनका एक कायदा है। वो कायदा आपको बताऊं, क्योंकि आप अभी नन्हे मुन्ने मदनी फूल हैं, अभी से आपकी जहन साजी हो जानी चाहिए, मदनी चैनल के व्यूवर्स की भी जहन साजी होनी चाहिए कि हर जगह के लिए एक चीज़ है, हर जगह के लिए क्या है? एक चीज है, और हर चीज के लिए एक जगह है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इमामे की जगह क्या है? सर, और चप्पल के लिए जगह क्या है? पैर। अगर कोई चप्पल उठा के सर पर रख ले, उसको आप क्या कहेंगे? बेवकूफ बोलेंगे ना। तो अगर ये बेवकूफी आप जाके करते हो कि एक जूता यहां पर, एक जूता वहां पर, एक मोजा यहां पर, एक मोजा वहां पर, इमामा उतार के वहां रखा और जनाब कमीज उतार के वहां रखी, और जनाब बस छोड़ दीजिए कि ना पूछिए कि हम थक हार मान के आए, बड़ा जनाबे वाला खैबर का किला हम फतह करके आए हैं, या सलीके से जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहेंगे, अम्मी जान आएंगी तो उनका हाथ चूमेंगे, बाबा जान आएंगे तो अदब के साथ उनको सलाम अर्ज़ करेंगे। उसके बाद सलीके से अपनी एक एक चीज़ को एक एक जगह पर रखेंगे। खेलने का मौका आएगा तो खिलौनों को भी तरीके से रखेंगे, खेल लिया आप तरीके से रखेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे साहब सारे? देख लें, इसकी कारकर्दगी लूंगा फिर मैं। हाँ जी, मदनी चैनल के नाज़रीन आप क्या कहते हैं? ऐसा ही होना चाहिए ना।
اگر اس میں میری کوئی غلط بات ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا, میں اپنی اصلاح کر لوں گا. اور مدنی منع اور مدنی منیا بھی اپنا ذہن بنا لے کہ ہر جگہ کے لیے ایک چیز ہے اور ہر چیز کے لیے ایک جگہ ہے. جہاں جوتا رکھنا چاہیے وہاں جوتا رکھیں, جہاں کپڑا رکھنا چاہیے وہاں کپڑا رکھیں, جہاں تولیہ ہونا چاہیے وہاں تولیہ رکھیں, جہاں صابن ہونا چاہیے وہاں صابن رکھیں, کھلونے کی جگہ پر کھلونا رکھیں, کپڑے کی جگہ پر کپڑا رکھیں, کتابوں کی جگہ پر کتابیں رکھیں, کاپی کی جگہ پر کاپی رکھیں. ٹھیک ہے, کریں گے سارے ایسا انشاءاللہ. چلیے جی, انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی نصیب فرمائے. اسی طرح ہمیں پڑھتے رہنے, سنتے رہنے, بولتے رہنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آج میں پیچھے ہو گیا ہوں, آپ آگے ہو گئے, تو کیا ہونا چاہیے؟ مجھے آگے آ جانا چاہیے, آپ کو پیچھے آنا چاہیے؟ نہیں, میں آگے آ جاتا ہوں نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. تو مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل ہم سب سے پہلے قرآن اندازی کریں گے کہ قرآن اندازی میں کیا ترکیب رہی, کل ہمارا سوال کیا تھا اور صحیح جوابات دینے والے کون کون ہیں, اور پھر قرآن اندازی میں انشاءاللہ عز و جل ان کی ترکیب کیا رہے گی. کل کا ہمارا سوال یہ تھا کہ ابو جہل کو قتل کرنے والے مدنی منوں کے نام بتائیں. ابو جہل کو قتل کرنے والے مدنی منوں کے نام بتائیں. ان کا نام تھا حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما. صحیح جواب دینے والوں کی ایک فہرست ہے, میں 26 کے نام عرض کیے دیتا ہوں. بنت اکرم اتاریہ اوکاڑا, بنت محمد اشرف گجرات, بنت اقبال سردار آباد, بنت عاشق خانیوال, جہانگیر اتاری مدینۃ الاولیاء, نعمان احمد حویلیہ, بنت جاوید مدینۃ الاولیاء, بنت گلزار صادق آباد, بنت تنویر خانیوال, بنت محمد عبد السمی ساہیوال, بنت نور محمد اتاریہ بہاولپور, محمد زین چوک اعظم, ام حامد اتاریہ باب المدینہ, احمد رضا حافظ آباد, بنت رفیق گجراوالا, محمد نعمان وہاڑی, حبیب اللہ ڈیرہ اسماعیل خان, بنت عبد الحمید مصطفیٰ آباد, رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان, بنت سنجر خان اتار آباد, مدنی منی بنت ولی محمد زمزم نگر حیدرآباد, بنت اشرف اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور, بنت محمد شریف پنو عاقل, محمد عدنان بکھر, بنت نذیر اتار والا, بنت سخاوت سردار آباد. جی سید صاحب آ جائیے اور 2 کے نام نکال کے دیجیے جلدی جلدی سے ہمیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج ہمارے تحفے کون سے ناظرین کو جا رہے ہیں. یہ تحفے بھی عرض کرتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ میں مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں ایک اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آج ہمارے سلسلے کے متعلق, آپ ہمارے سلسلے کے متعلق ہمیں فیڈ بیک بھی بھیجیں. اس میں اور کیا بہتری لے کر آنی چاہیے, واقعات کے اعتبار سے, سوالات کے اعتبار سے, فارمیٹ کے اعتبار سے آپ کے مشورے بھی ہمیں چاہیے, آپ کے فیڈ بیک بھی چاہیے. اور میں ڈائریکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر ہمیں کالز بھی ملتی ہوں, SMS بھی ملتے ہوں, تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ عز و جل اس سے ویورز کی دلچسپی کا بھی آئیڈیا ہوگا, اور سلسلے کو مزید بہتر کرنے میں ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے اس کی بھی کچھ خیر خبر ملتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جو 2 نام ہمارے سید صاحب نے ہمیں نکال کے دیے ہیں, پہلا نام ہے مدنی منی بنت ولی محمد زمزم نگر حیدرآباد, اور دوسری ہیں بنت عاشق خانیوال سے. دونوں بیٹیاں اپنے اپنے محارم کے ذریعے سے, اپنے اپنے بابا جان کے ذریعے سے مدنی چینل کی مجلس سے رابطہ کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کے تحفے انہیں پیش کر دیے جائیں گے. اور آج کے واقعے کا سوال کیا ہے؟ آج کے واقعے کا سوال یہ ہے, وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے جن کے گھوڑوں کے بازو تھے؟ وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ جن کے گھوڑوں کے بازو تھے؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ, سمجھدار لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. کل انشاءاللہ عز و جل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سلسلے کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ, نئے جوابات کے ساتھ, نئے جوش اور نئے جذبے کے ساتھ, اور نئے سچے واقعے کے ساتھ. اللہ کی آپ تمام پر رحمت ہو, اور اللہ کے نیک بندوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. غیبت کے خلاف جنگ, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ. محبتوں کے چور, چغل خور, کفل مدینہ, کفل مدینہ, کفل مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.